بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة لأهل المدينة إلى آخر الحديث. متفق عليه. معزز طلباء و معزز طالبات و ناظرین اور سامعین، آج 28 ذی القعدہ 1434 ہجری مطابق 4 اکتوبر 2013 عیسوی، شرق جدہ کے اس دعویٰ سینٹر میں 13واں علمی دورہ چل رہا ہے اور اس کی دوسری کلاس میں آج ہم ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے پچھلے جمعہ ہم نے اس دورے کا آغاز کیا جو 13واں علمی دورہ ہو رہا ہے۔ چونکہ حج کا موسم چل رہا ہے، اسی مناسبت سے حج کے مسائل اس دورے میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ یہ بڑا مختصر دورہ ہے جو 3 کلاسوں پر مشتمل ہوگا۔ ان میں سے پہلی کلاس ہو چکی ہے، آج یہ دوسری کلاس ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے سب سے پہلے اور ہمیشہ، جو ہر قسم کی بندگی اور عبادتوں کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے استطاعت رکھنے والوں پر حج فرض کیا اور حج کے مسائل اپنی کتاب میں اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بیان کر دیا، بتا دیا، تاکہ لوگ سنت کے مطابق حج کریں، اور وہ اللہ رب العالمین اسی حج کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، ریاکاری اور شرک سے پاک ہو اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے حج کیا، حجۃ الوداع کے نام سے حج مشہور ہوا، اور اس حج میں یہ بات بیان فرمائی: خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا،
لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج کے مناسک معلوم کر لو، شاید کہ اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبل اس کے کہ ہم اپنا دورہ شروع کریں، وہ طلباء جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان طلباء سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ قریب آ جائیں، کیونکہ طلب علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ طالب علم استاد کے قریب بیٹھے، اور استدلال کیا اہل علم نے اس چیز کا حدیث جبریل سے۔ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملایا اور آپ کے مبارک رانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پھر اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے، تو یہ طالب علم کے آداب میں سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کلاس دوسری چل رہی ہے، اور پچھلی کلاس میں حج کے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، امید کہ وہ چیزیں یاد ہوں گی۔ جن امور پر گفتگو کی گئی ہے پچھلے کلاس میں وہ یہ ہے کہ حج کس کو کہتے ہیں، ایک حج کی تعریف کیا ہے، حج کا مطلب کیا ہے ایک، اور دوسرا حج کی فضیلت کیا ہے، تیسرا کہ حج کی قسمیں کیا ہیں، اور حج کیسے قبول ہوگا، اس کی قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں، اور آخری میں ہم نے بات روکی تھی اس نقطے پر کہ حج کی قسموں میں سے سب سے افضل قسم کا حج ہے حج تمتع۔ حج افراد بھی ہوتا ہے، حج قران بھی ہوتا ہے، حج تمتع بھی ہوتا ہے۔ ان میں سے افضل قسم ہے حج تمتع۔ اور ایک سوال پر پچھلی کلاس ختم ہوئی تھی، وہ سوال یہ تھا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا، اور اہل علم یہ بتاتے ہیں یا لکھتے ہیں کتابوں میں، جو کہ صحیح ہے، کہ 3 قسموں کے حج میں سے جو افضل حج ہے وہ حج قران ہے، حج تمتع ہے عفوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے تو پھر حج تمتع افضل کیسے ہوا؟ یہ سوال تھا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم دیں گے ابھی، اور اسی جواب سے آج کی یہ کلاس شروع ہو رہی ہے۔ باتیں بڑی اہم ہیں۔ آج کی کلاس میں 3 پوائنٹس پر گفتگو کی جائے گی، صرف 3، تو آپ اپنی توجہ کو برقرار رکھیں۔ پہلے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد میقات کے مسائل بتائے جائیں گے، اور تیسرا احرام کے مسائل۔ بس حج تمتع کیوں افضل ہے ایک، دوسرا میقات کے مسائل کیا ہیں، تیسرا احرام کے مسائل کیا ہیں۔ بس یہ 3 پوائنٹس پر گفتگو آج کی اس کلاس میں ہوگی، جو 11:30 بجے یا 11:15 بجے ختم ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کہا تھا 11:15 جو کہا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے تھے، جیسا کہ آئندہ کلاس میں ہم آپ کے لیے بڑی پیاری، بڑی طویل، بڑی اچھی حدیث لے کر آ رہے ہیں، جو آخری کلاس ہوگی آئندہ جمعہ۔ حدیث جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ جس میں انہوں نے آنکھوں دیکھا حال حج کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تفصیل سے بیان کیا ہے، جس حدیث شریف کو محدثین نے اپنی کتابوں کی زینت بنائی ہے۔ بڑی پیاری لمبی حدیث ہے کہ کیسے حج کیا صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ حدیث آئندہ جمعہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بتا دوں آج۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام مدینہ سے نکلے،
حج کرنے کے لیے کب نکلے، کیسے نکلے، یہ سب تفصیل اسی حدیث میں آ رہی ہے آئندہ جو. تو آپ کے ساتھ جانور تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور تھا. تو نبی علیہ السلام مکہ کے قریب پہنچے تو آپ پر وحی کا نزول ہوا، یا مکہ میں وحی کا نزول ہوا کہ جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. تو نبی علیہ السلام نے مروہ کے پاس اس حدیث کو بیان کیا. طواف سے آپ فارغ ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے طواف کر لیے. اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھی گئی، پھر سعی ہوئی، اور سعی جب مروہ پر ختم ہوئی ہے، جیسا کہ معلوم ہے کہ سعی مروہ پر ہی ختم ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ بات بیان فرمائی. کیا بیان فرمایا؟ لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی ولجعلتها عمرہ. اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاتا اور میں عمرہ کر کے حلال ہو جاتا. مطلب کیا ہے اس حدیث شریف کا؟ کہ وحی کا جو نزول مکہ میں ہوا ہے، یہ اگر پہلے آ جاتی وحی تو میں اپنے ساتھ جانور ہی نہیں لاتا اور عمرہ کر کے حلال ہو جاتا. اب جب عمرہ کر کے حلال ہونے کا مطلب ہی ہے کیا ہے؟ تمتع حج. ہم نے بتایا پچھلی کلاس میں کہ تمتع حج اس حج کو کہتے ہیں جس میں آدمی عمرے سے حلال ہو جاتا ہے، جبکہ افراد اور قران میں یہ معاملہ نہیں ہے. افراد میں عمرہ ہی نہیں ہے، قران میں عمرہ تو ہے، عمرہ نام بولیں یا نہ بولیں، طواف اور سعی تو ہے، لیکن حلال نہیں ہو سکتا انسان، کیونکہ وہ حج قران ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمتع افضل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانور لا لیے تھے تو عمرہ حلال نہیں ہو سکتے تھے. اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو یمن سے آپ کے لیے 100 اونٹ لے کر آئے تھے، ان سے بھی یہ بات بیان فرمائی. اے علی، تم جب آئے حج کے لیے تو تم نے کیا کہا؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہی کہا کہ اے اللہ، میں وہ حج کرتا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں. پہلا حج ہے صحابہ نے، اے اللہ میں وہی احرام باندھ رہا ہوں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے یہ کہا اور یہ نیت لے کر آئے ہو، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جانور ہے، میں حلال نہیں ہو سکتا ہوں. تمہارے ساتھ جانور نہیں ہے، تم حلال ہو جاؤ عمرہ کر کے. آپ نے حکم دے دیا. وہ حدیث بڑی پیاری حدیث آئندہ آ رہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تمام صحابہ کو، جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں، اکثر لوگ نہیں لائے تھے جانور، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجمع صحابہ کا چلا تھا، جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. تو عمرہ کر کے حلال ہونا تمتع ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو ایک صحابی نے سوال بھی کیا، کیا ہاں اس سال کے لیے یہ آپ حکم فرما رہے ہیں یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ دیکھیے یہ دلیل ہے، بہت بڑی بات. کیا آپ جو حکم فرما رہے ہیں کہ جو جانور نہیں لے کر آئے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، یہ ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے آپ؟ اور کیا اشارہ بھی کیا وہ بھی دیکھیے، آئندہ حدیث آ رہی ہے اس میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیوں کو ایسے ملا لیا، تشبیک کہتے ہیں اس کو. ایسے تشبیک فرمائی اور کہا ہمیشہ کے لیے عمرہ حج میں داخل کر دیا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمرہ حج میں داخل کر دیا گیا ہے. تو اسی حدیث سے دلیل لے کر، جو کہ واضح ہے اہمیت فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حج قران کیا ہے لیکن تمتع افضل ہے. بلکہ بعض اہل علم
اسی حدیث کے اور اس کے علاوہ جو روایتیں اس میننگ میں آئی ہیں، اس معنی میں، تو وہاں یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ واجب ہے اس آدمی کے لیے تمتع کرنا جو اپنے ساتھ جانور نہ لائے. ٹھیک ہے. بہرحال لیکن راجح قول یہ بعض علم ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ افضل کہا گیا اس کو تمتع. اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں، دوسری ایک تو دلیل سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں جانور نہیں لاتا اور عمرہ کر لیتا، میں حلال ہو جاتا. ایک پھر صحابہ کو حکم دینا آپ کا کہ جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں. پھر تیسرا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ صرف اس سال کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اس طریقے سے تشبیہ بھی آپ نے فرمائی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر. چوتھی بھی ایک دلیل، قول اور فعل ہو، ایک قول ہو ایک فعل ہو، تو مقدم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی اور دونوں میں فرق ہے. تو کیا انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اور آپ اپنے ساتھ جانور لائے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک عمومی قاعدہ آپ کو بتاؤں، جب قول اور فعل ہوتا ہے تو قول مقدم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی ہے تو دونوں میں کس کا زیادہ ہوگا؟ زیادہ اہمیت قول کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ فعل میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں یہ ہو سکتا ہے کہ خاص ہو. یہ قاعدہ ہے علماء نے بیان. بعض چیزیں خاص تھیں، خصوصیات تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خیر اس حج میں تو نہیں ہے مسئلہ، لیکن میں ایک جنرل قاعدہ فائدے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کے. قول اور فعل دو ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی. دونوں میں سے مقدم کس کو رکھا جائے؟ قول کو، جو حکم ہے، جو فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ فعل آپ کا عمل یہ خاص ہو سکتا ہے آپ کے لیے، اسی لیے علماء کرام نے، کیونکہ بہت سارے خاص ہیں جیسا کہ شادیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بعض چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں امت کے لیے نہیں ہوں، عام امت کے لیے معلوم ہے یہ مسئلہ، تو اسی لیے قول مقدم ہوتا ہے. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمتع ہی افضل ہے. بلکہ علماء کا فتویٰ یہ بھی ہے اسی حدیث کی روشنی میں جو حدیث جابر ہے کہ اگر آدمی اپنے ساتھ جانور نہ لائے، جانور لائے گا تو صرف قران کر سکتا ہے اور کچھ نہیں، لیکن وہ جانور نہیں لے کر آیا، حج افراد کی نیت لے کر مکہ پہنچ گیا مثال کے طور پر، پہلے آ گیا 8 سے کافی پہلے، 7 کو آیا، 6 کو آیا، کبھی بھی آیا، 8 تاریخ سے پہلے حج قران کی نیت اس نے کی میقات پر. اپنے میقات کے مسئلے آ رہے ہیں آج، یعنی عمرہ اور حج دونوں، یا افراد صرف حج کی نیت اس نے کی. بلکہ قران والے کے لیے خاص طور سے یہ کہا گیا ہے حج قران کرنے والا جس نے نیت کی عمرہ اور حج دونوں کی. اور قران کا مطلب یہی ہے کہ آپ طواف اور سعی کر کے احرام نہیں کھولیں گے، باقی رہیں گے احرام پر. وہ آدمی مکہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنی نیت بدل دے. نیت کیا کرے؟ بدل دے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے. یہ علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے. اس کے لیے بہتر وہی ہے، مطلب جائز ہے قران بھی کرے وہ، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے. حالانکہ نیت اس نے کس کی تھی؟ قران کی. تو نیت بدل سکتے ہیں. جی ہاں، علی رضی اللہ عنہ نے کیا احرام باندھا تھا، صحابہ نے کیا احرام باندھا تھا. اب جب آئندہ جمعہ جو ہے کلاس میں آئے گی حدیث، آپ دیکھیں تمام صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت لے کر آئے تھے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں ہم بھی وہی حج کر رہے ہیں، صرف حج کرنے آئے تھے. وہ آگے مسائل آ رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں، بڑی زبردست حدیث. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود یہ کہ وہ نیت لے کر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت قران کی تھی، تو ان لوگوں نے بھی وہی نیت کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ نہیں اب عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ. تو بدل گیا نا مسئلہ، بدل گیا نا. وہ تو قران کی نیت لے کر آئے تھے. یا جیسا جابر کہتے ہیں ہمیں عمرہ نہیں، ہم تو صرف حج کرنے گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ.
افراد ہوتا ہے آدمی صرف حج کا مطلب افراد. حدیث جابر جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے نیت صرف حج کی تھی. یہ بھی ہے ہم نے کہ ہم نے صرف حج کی نیت کی تھی, عمرہ نہیں معلوم تھا ہمیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے, تو اس کا مطلب خالی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان تمام صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جو جانور نہیں لائیں عمرہ کر کے حلال ہو جائیں, تو تمتع بنا لیں. تو نیت بدلی نا. تو یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی آج بھی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے حج قران کی نیت کے لیے, وہ تمتع نہیں دوسرا حج کرنے کے لیے, وہ عمرہ کر کے حلال ہو سکتا ہے اور اپنے حج کو تمتع میں بدل سکتا ہے, جو کہ افضل ہے. بالخصوص اگر وہ پہلا حج کر رہا ہے تو بہت اچھی چیز ہے, یا دوسرا بھی کرے تیسرا بھی کرے. ٹھیک ہے, چلیے ایک منٹ سوالات نہیں ہیں یہاں بعد میں, صرف سننا ہے. یہاں پر سننا ہے, سمجھنا ہے, سوالات بعد میں آپ کر لیں. جزاکم اللہ خیر. نبی سوالات بعد میں کر لیں آپ, بعد میں یعنی کلاس کے بعد, کیونکہ ہمارے بڑے اہم پوائنٹس ہیں. بلکہ انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے کہ آئندہ جمعہ آپ اپنے سوالات نوٹ کر لیں. فاروق صاحب آپ بھی, جو بھی لوگ ہیں, آپ اپنے سوالات کو ضرور نوٹ کر لیں. کچھ آپ کو پوچھنا ہو تو آئندہ کلاس میں ہم ایک پورا وقت دیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ اپنے سوالات کو جو ہے کلیئر کر لیں. جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ میقات. میقات کس کو کہتے ہیں, اس کی قسمیں کیا ہیں, اس کی تفسیر کیا ہے, اس کے احکام کیا ہیں. بہت اہم موضوع ہے یہ. میقات کہتے ہیں عبادت کرنے کی جگہ یا عبادت کرنے کا وقت. عبادت کرنے کی جگہ یا عبادت کرنے کا وقت, اس کو کہتے ہیں میقات. اور عبادت تو اس اعتبار سے میقات کی دو قسمیں ہوئیں. ایک میقات زمانی ہے, دوسرا میقات مکانی ہے. میقات زمانی عبادت کا وقت, میقات مکانی عبادت کی جگہ. یعنی اس عبادت کو کرنے والا کہاں سے احرام باندھے گا, جس کو ہم میقات بولتے ہیں, وہ مکانی ہے. میقات زمانی یعنی وقت عبادت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے معلوم مہینے ہیں. تو اس کا مطلب کبھی بھی نہیں کیا جائے گا, بلکہ ایک مقرر اشہر معلومات یعنی مقرر وقت ہے حج کے لیے, مقرر مہینے ہیں, کچھ ایام ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام. شوال, ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام. یہ جو ہے میقات زمانی ہے. حج اور عمرہ کرنے والا ان دنوں میں عمرہ کرے گا, ان دنوں میں حج کرے گا. اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں کر سکتا ہے. رمضان میں عمرہ ہوگا تو وہ حج تمتع اس عمرے سے نہیں کر سکتا ہے. رمضان میں کوئی جا کر حج کر لے مینا مزدلفہ عرفات میں, نہیں ہو سکتا اس کا حج, کیونکہ یہ حج کے مہینے سے پہلے اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. میقات مکانی کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے عمرہ یا حج کرنے والا احرام باندھے گا, اس کو کہتے ہیں میقات مکانی. اور اسی کو میقات بولا جاتا ہے. ہم تو بھائی میقات کہاں ہے, میقات کہاں ہے, فلاں میقات ہے, میری میقات کون سی, آپ کی میقات. یہ جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں میقات مکانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا اپنی حدیث شریف میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث شریف کے راوی ہیں, جس حدیث کو امام بخاری, امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات مقرر فرمائی, اور جحفہ والوں کے لیے, شام والوں کے لیے جحفہ میقات مقرر فرمائی, اور یمن والوں کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائی, اور نجد والوں کے لیے قرن منازل میقات مقرر فرمائی, اور عراق والوں کے لیے ذات عرق میقات مقرر فرمائی. اور آگے یہ فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ یا او العمرہ. یہ میقات ان بستی والوں کے لیے بھی ہیں, اور جو لوگ
ان بستیوں سے آتے ہیں گزر کر، ارادہ لے اپنے دلوں میں عمرہ یا حج کا ارادہ رکھ کر، ان کے لیے بھی یہ میقات ہے۔ ومن کان دون ذالک، آگے فرمایا جو میقات کے اندر رہتے ہیں، فمحلہ من حیث انشأ، تو جہاں وہ نیت کریں گے وہیں سے وہ احرام باندھ کر جائیں گے۔ حتی اہل مکہ من مکہ، یہاں تک کہ اہل مکہ مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ، اس میں میقات کی تفصیل ہے۔ اسی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا مدینے والوں کے لیے ذو الحلیفہ، یہ پرانا نام ہے، نیا نام ابیار علی ہے، یا ذو الحلیفہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نام بدلنے سے چیز نہیں بدلتی ہے۔ آپ کا نام بچپن میں والدین نے عارف رکھا، بعد میں یحییٰ رکھ دیا کہ چلو یحییٰ ایک نبی کا نام ہے، تو پھر عارف بھی آپ ہی ہیں، یحییٰ بھی آپ ہی ہیں، ہے نا؟ نام بدلا آپ کا، بچپن کا نام ختم کر کے ایک نیا نام آپ کو دیا گیا، اس سے آپ کی شخصیت نہیں بدلی۔ آج جو یحییٰ ہے کل وہ عارف تھا، کل جو عارف تھا وہ آج یحییٰ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ تو ذو الحلیفہ کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینہ والوں کا میقات ہے، اور مدینہ کے راستے سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی وہی میقات ہے۔ جحفہ شام والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ جحفہ آج بھی بورڈ آپ کو نظر آئیں گے، یہاں سے تقریباً 180 کلومیٹر دور پر ہے، جو رابق کے پاس ہے علاقہ، وہ میقات ہے شام والوں کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو شام تھا آج کا سیریا نہیں ہے صرف، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، بلکہ اس میں اور بھی کنٹریز آتے ہیں، جیسے فلسطین ہے، اردن ہے، یہ سب خطہ شام کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ بلاد الہند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہند کا لفظ بیان ہے، ایک حدیث میں ہند ہے، تو ہند میں وہ پاکستان وغیرہ جو آزو بازو کون سے بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، یہ سب ہند تھا، وہ بلاد الہند کہتے تھے اس کو، لیکن بعد میں الگ الگ ہو گئے وہ، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ چلیے، تو جحفہ آج کا رابغ ہے۔ یلملم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ یمن والوں کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائی، اور اس یلملم کا موجودہ نام ہے سعدیہ۔ کیونکہ یہ کیوں معلوم کرنا ہے کہ آپ اگر جائیں گے بولیں گے یلملم کہاں ہے، کسی ڈرائیور بولے گا فین یلملم، نہیں معلوم یلملم، بولوں آدمی بولے گا نہیں معلوم یلملم کیا ہے، یہ تو نیا نام ہے، تو آپ سعدیہ بولیں، سعدیہ اس جگہ کا نام ہے آج۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرن منازل مقرر فرمائی۔ اب دیکھیں، قرن منازل لفظ آج استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اس کا نام آج ہے سیل کبیر، اس کو کہتے ہیں سیل کبیر، جو ریاض دمام وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ قرن منازل۔ ایک حدیث میں جیسا کہ ہے دوسری روایت مسلم شریف کی، عراق والوں کے لیے ذات عرق، یہ اسی نام سے، اہل عراق کے لیے ذات عرق۔ تو یہ جو ہیں کتنے ہو گئے گنی آپ؟ ذو الحلیفہ یا ابیار علی، ذو الحلیفہ بولیے، سعدیہ، سعدیہ کا پرانا نام یلملم، یاد رکھنا ہے، 5 اسکول میں یاد کرتے تھے یہ چیزیں، یاد رکھنی ہے۔ سعدیہ اور سیل کبیر کس کا؟ اہل نجد کا، اور جحفہ رابغ کس کے لیے ہے؟ شام والوں کے لیے، اور قرن یہ عراق والوں کے لیے ذات عرق۔ یہ ان بستی والوں کے لیے میقات ہے۔ ہن لہن، حدیث کو ذرا سمجھیں تاکہ مسئلے سمجھ میں آئیں۔ ان لوگوں کے لیے ہے، جیسے مثال ہم مدینہ کی لیتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، خوبصورت شہر ہے، پیارا شہر ہے۔ مدینہ والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی میقات مقرر فرمائے؟ ذو الحلیفہ۔ تو مدینہ میں رہنے والے، مدینہ میں رہنے والے مطلب یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہم لوگ جدہ کے ہیں نا، بعض لوگ 3-4 دن رہ کر جو ہے جدہ والے بن رہے ہیں۔ بھائی اسی لیے کلیئر کر دوں، 3-4 دن رہنے والا جدہ والا نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی آ رہا ہے 4 دن رہ رہا ہے، جدہ والا بن رہا ہے، ایسے کیسے بنے گا جدہ والا؟ ہمارا شہر ہے، کسی کو بھی جگہ دے دیں ہم، آپ آئیے، موسٹ ویلکم، لیکن آپ رہ کر یہاں والے نہیں بن جائیں۔
مثال ایک آدمی جو ہے جیسے چھٹی ملی ایک ہفتہ، چلو بھائی بقرعید کی چھٹی ملی تو اپنی فیملی کے ساتھ جدہ والا، آپ جدہ والے ہیں نا، ہم کوئی مثال اکرم بھائی کی مثال لیتے ہیں، اکرم بھائی جدہ والے ہیں، جدہ کی مقیم ہے، تو اکرم بھائی کیا کرتے ہیں، چلو عید کی چھٹی ملی ہے تو میں اپنی فیملی کو لے کر مدینہ جاؤں. کتنے؟ ایک ہفتے کے لیے وہ مدینہ گئے. انہوں نے ایک روم کرائے پر لیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پڑاؤ ڈالا. تو اب اکرم بھائی وہاں مسجد نبوی میں کسی سے ملے ہیں، آپ ان سے کہیں ماشاءاللہ اردو، ہاں اردو پاکستانی، ہاں پاکستانی، آپ ماشاءاللہ مدینہ کے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ایک ہفتے سے رہ رہے ہیں مدینہ میں، آپ مدینہ والے ہیں؟ نہیں، آپ جدہ والے ہیں. مدینہ میں چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، بچوں کو چھٹیاں ملی، چلو مسجد نبوی کی زیارت ہو جائے گی، مسجد نبوی کی نمازیں ہوں گی انشاءاللہ، اجر کمانے کے لیے چلے گئے. ایک مہینے کی چھٹی ملی سالانہ، سال کی کمپنی میں، کہا چلو کہاں پاکستان جائیں گے، مدینہ میں رہتے ہیں ایک مہینہ مدینہ میں آپ نے جو ہے ایک روم کرائے سے لیا اور جو ہے وہاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنے لگے. کیا اکرم بھائی مدینہ والے ہیں یا جدہ والے ہیں؟ ایک مہینے سے مدینہ میں رہ رہے ہیں، جدہ والے. بھائی آپ خود بولتے ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں، 3-4 دن رہنے والا مقیم کیسے ہو جاتا ہے بھائی جدہ میں آ کے؟ یہ مسئلہ دیکھیے، یہاں سے احرام پہننے کے لیے 3-4 دن والے کو مقیم بنا دیا گیا ہے. وہیں سے آ رہا ہے، ریاض سے آتا ہے، انڈیا سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے، نیت لے کر آتا ہے، میقات کو کراس کر رہا ہے نیت سے. حدیث اللہ کے نبی، یہ میقات ہیں ان بستی والوں کے لیے ہے. آپ وہاں سے گزر بھی گئے نیت کے ساتھ اور پہنچ گئے میقات کے بعد والی بستی جدہ میں، اور وہاں 4-5 دن رہ کر وہاں سے احرام بند کر جاتے ہیں. مذاق ہے یہ؟ مقیم ہو جائیں گے. کتنی مشہور ہے جدہ میں یہ بات لوگوں کے درمیان، بھائی وہ 3 دن سے زیادہ رہے تو مقیم ہو جاتے، کہتے نا 3 دن سے زیادہ رہنے سے مقیم ہو جاتے. چلیے بات آئی تھی مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے. تو مدینے والے کون؟ مدینے میں رہنے والے سعودی یا مدینے میں رہنے والے مقیم حضرات، وہ اہل مدینہ ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے. بھائی ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، میں 5 سال پڑھا مدینہ یونیورسٹی میں، جامعہ اسلامیہ، تو ہم لوگ احرام باندھتے تھے. میرا پہلا عمرہ زندگی کا میں نے جو ہے ذوالحلیفہ سے باندھ کر کیا. جب میں طالب علم تھا، پہلا سال تھا میرا یونیورسٹی کا، تو وہیں سے نکلا تھا میں اپنے ساتھی کے ساتھ. اور پھر دوران تعلیم جتنا ہم نے عمرہ اور حج کیا مدینہ سے، جامعہ اسلامیہ سے، تو ہم وہیں سے احرام باندھتے تھے. جبکہ ہم 5 سال کے لیے تھے وہاں پر، 4 سال کے لیے تھے، بہرحال 1 سال اور رہ گئے ہم. تو ہمارا جو اقامہ تھا وہاں کا مدینہ کا 5 سال کے لیے تھا. تو مقیم بولتے ہیں، ہمارے لیے باقاعدہ ہاسٹل تھا، رہائش تھی، کھانا تھا، وہاں رہے. آج بھی جتنے ہمارے بھائی بہنیں وہاں رہتے ہیں مدینہ میں، وہ لوگ وہیں سے احرام باندھیں، کیونکہ وہاں رہتے بستے ہیں بھائی، گویا کہ اپنے شہر میں ہیں. سبحان اللہ، یہ مسئلہ ہے. ہن لہن، ٹھیک ہے. تو وہاں والے کیا کریں گے؟ احرام باندھیں گے. کہاں سے؟ ذوالحلیفہ. کب؟ اچھا نہیں، اور ایک اس سے پہلے، ہن لہن ولمن عطا علیہن من غیر اہلہن. یہ جو ہے ذوالحلیفہ مدینے والوں کے لیے بھی میقات ہے، اور مدینہ کے علاوہ جو باہر سے مدینہ ہو کر آتے ہیں. مثال انڈیا پاکستان سے کچھ فلائٹس چند سالوں سے ڈائریکٹ مدینہ پہنچ رہی ہیں. پہلے نہیں تھا مدینہ میں ایئرپورٹ، ہو صرف جدہ آتے تھے سارے حاجی. لیکن بعد میں کیا کیا گیا؟ الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے مملکت عربیہ سعودیہ کو، انہوں نے مدینہ کا ایئرپورٹ بھی کھول دیا کہ بھائی حاجی ادھر بھی آ جائیں. اب 2 ایئرپورٹس پر حاجی آتے ہیں، جدہ اور مدینہ. تو مدینہ میں جو حاجی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یوگوسلاویا یا دوسرے کنٹریز سے آ رہے ہیں، تو ذوالحلیفہ ان کا بھی میقات بنا یا نہیں بنا؟ بنا. ذوالحلیفہ وہ مدینہ والے نہیں ہیں، لیکن رسول نے فرمایا کہ وَلِمَنْ عَطَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، جو یہاں کے نہیں ہیں لیکن باہر سے اس راستے سے آ رہے ہیں، وایا جس کو بولتے ہیں آپ، وہ وایا مدینہ مکہ جانے والے ہیں، تو وہ لوگ بھی احرام باندھیں گے. لیکن ایک کنڈیشن ہے احرام باندھنے کے لیے
یا میقات ان کے لیے بھی ہو جائے گی ذوالحلیفہ، لیکن یہ میقات کے لیے کنڈیشن ہے، ممن اراد الحج والعمرہ، جو حج یا عمرہ یا حج اور عمرے کا ارادہ کریں ان کے لیے میقات ہے۔ کس کا؟ ایک ایک لفظ پر، کیونکہ آپ سیکھنے آئے ہیں، سیکھ کر جائیے، سمجھ کے جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمایا دین کی، آمین۔ حج اور عمرے کا ارادہ، اب اس ارادے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں آپ کے ہمارے کوئی ساتھی رہتے ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے عمرہ کا ارادہ رکھتے ہیں، مدینہ والے ہیں، وہ مدینہ میں رہتے ہیں، گھر ہے ان کا مدینہ میں، تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، نیت ہے، مطلب ایک ہی، تو کیا کریں گے؟ وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ وہ احرام باندھیں گے میقات سے، ذوالحلیفہ سے وہ احرام باندھیں گے۔ کیوں احرام باندھیں گے؟ کیونکہ ان کا ارادہ ہے عمرے کا۔ اچھا وہ حج کرنا چاہتے ہیں، ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان یا انڈیا سے ایک آدمی عمرے کی نیت سے آیا مدینہ، عمرے کی نیت سے، تو کہاں احرام باندھیں گے؟ وہ ذوالحلیفہ۔ حج کے لیے آئے ہیں پاکستان یا انڈیا سے یا دنیا کسی بھی کنٹری سے، مدینہ آئے ہیں، تو وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ ذوالحلیفہ، سمجھ میں گئے؟ اچھا، ایک صاحب رہتے ہیں فاروق صاحب مدینہ میں، ہیں نہیں، میں مثالیں دے رہا ہوں، کوئی اب سوچنے فاروق کون ہے، کہاں رہتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹس میں فاروق کو تلاش مت کیجیے جو مدینہ والے ہیں، مثالیں دی جاتی۔ فاروق صاحب جو ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مکہ جانا چاہتے ہیں۔ کیوں جانا چاہ رہے ہیں مکہ؟ جمعہ کی نماز، احرام باندھیں گے، پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، ہاں کوئی بات، پہلی مرتبہ مکہ جا رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، احرام باندھیں گے؟ نہیں، کیوں؟ ارے مکہ میں بغیر احرام کے کیسے انٹری بھائی؟ ارے کیا ہے، مکہ میں انٹری کے لیے احرام شرط ہے، کس نے کہا؟ اس آدمی کے لیے شرط ہے جو عمرہ یا حج کی نیت رکھتا ہو، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کی نیت نہ ہو وہ نہیں باندھے گا۔ ایک آدمی جو ہے اس کی جاب لگی ہے مکہ میں کسی کمپنی میں، کسی ہوٹل میں، اس کو مینیجر کی پوسٹ پر ویزا دیا گیا ہے، وہ تشریف لا رہا ہے، تشریف لا چکا ہے، اب وہ اس کو فلائٹ ملی، مثال کے دلی یا حیدرآباد، بمبئی، جو بھی ہے، دلی راجدھانی ہوتی ہے نا، اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کیپٹل سٹی، دلی سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، ایسے ہے اس کو، یا جو ہے اسلام آباد سے مدینہ، مدینہ سے مکہ، اس کو جاب ملی ہے، اب وہ جاب کے لیے آ رہا ہے مکہ، ہاں احرام باندھے گا؟ مسئلہ پہلی مرتبہ، اور خوش ہو، چلو مکہ میں ڈیوٹی میری ہوگی انشاءاللہ، جاب مکہ میں ہے میری، کیا یہ احرام باندھے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھیں، یہ حج کے لیے نہیں آ رہا ہے مکہ، یہ جاب کرنے کے لیے، حلال کمائی کے لیے آ رہا ہے، تو یہ ارادہ نہیں، اس کے بعد جب نیت ہوگی وہ مسئلہ اس کا الگ ہے، یا حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ کہاں سے احرام باندھے گا، ٹھیک ہے جی، چلیں۔ پھر مسئلہ اگر کسی کی دونوں نیتیں ہوں تو، میں نے کہا مسائل بہت ہیں، اس لیے سوالات کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کے دل میں ایک ہوتی ہے، ایک دیکھیں نیت، جب ورڈ کہہ رہے ہیں ہم ارادہ، ایک ہوتا ہے دل میں، مثال کے طور پر ایک نیت، جنرل نیت، دل میں ایک ارادہ ہوتا ہے کہ بھائی جب بھی موقع ملے گا حج کا، اب جیسے آپ کی نیت ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے میری شادی بھی ہو جائے گی، میں بیگم کے ساتھ حج کروں گا، تو اب آپ احرام باندھیں گے؟ یہ ایک عام نیت ہے جو لوگوں کے دل میں ہوتی ہے، میں 2 سال کے بعد حج کروں گا، میں 3 سال کے بعد حج کروں گا۔ اچھا بعض لوگ یہاں، میں نے کہا نا مسئلے بعض لوگ کہتے ہیں جب تک بچیوں کی شادیاں نہ ہو جائیں حج نہیں کر سکتے، صحیح ہے یہ بات؟ ارے بچیوں کی شادیوں سے حج کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ نہیں، گھر میں بچی ہے، کیسے حج فرض ہے؟ حج فرض نہیں ہے آپ پر، غلط۔ حج فرض کن لوگوں پر ہے؟ ہم نے حج کی فرضیت ہو چکی ہے لاسٹ کلاس میں بتا دیا ہم نے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ بچیاں نہ ہوں تو، یا کسی کتاب میں ہم نے اہل علم نے لڑکیاں ہوں، اچھا لڑکی بالغ ہے تو 18-25 سال کی بچی ہے گھر میں آپ،
آپ پر حج فرض ہے، پیسہ استطاعت ہے، ساری کنڈیشنز ہیں، حج کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک شادی نہیں ہوگی نہیں کریں گے۔ کہاں سے لے کر آئے مسئلہ ہے؟ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان والا مسئلہ نہیں چاہیے۔ میڈ اپنے ٹھیک ہے، آپ کاٹن میڈ ان پاکستان ویری گڈ، میڈ ان انڈیا کاٹن ویری گڈ، بہترین کپڑا ہے، چلے گا، چلتا ہے، خریدتے ہیں پہنتے ہیں لوگ، لیکن دین میں میڈ نہیں چاہیے۔ دین میں قال اللہ قال رسول، صحابہ کے فہم پر بس، سلف صالحین نے جیسے کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کیا، وہ ہے ہمیں، وہ ہے دین۔ چلیے، تو یہ کوئی شرطیں نہیں ہیں جو بتاتے ہیں لوگ کہ آپ کے گھر میں بچی ہو تو نہیں فرض ہوگا حج وغیرہ، یہ مسئلے جو آتے ہیں غلط بات ہے۔ چلیے، جس آدمی کی نیت ہوگی وہ احرام باندھے گا، جس آدمی کی نیت نہیں ہوگی وہ احرام نہیں باندھے گا، سیدھا مسئلہ ہے۔ تو میں نے کہا نا، نیت ایک جنرل ہوتی ہے، یہ جو احرام ہے، اب جیسے مدینہ، ایک آدمی مدینہ ہوتا میں نیکسٹ ایئر جو ہے کر لوں گا حج، وہ نیکسٹ ایئر کا ہے۔ اب ایک ہوتی ہے وہ نیت کہ میں، اب وہ جس کو پختہ ارادہ کہتے ہیں، عزم مصمم، دل سے میں اب جا رہا ہوں، تیاری کرنا ہے، مجھے نہانا ہے، احرام لینا ہے، جانا ہے عمرہ، یہ ہے نیت۔ اب وہ نیت پر عمل شروع ہو رہا ہے، اس کا اصل نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے پھر دل میں پختہ ارادہ کر کے زبان سے لبیک پڑھ کر نکلے گا مکہ کی طرف۔ یہ ہے وہ نیت جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات ان لوگوں کے لیے مقرر کر دی، واضح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی لوگ اس بستی سے آئیں گے، بات سمجھ میں آ گئی نا، جیسے ہم نے مدینہ کی مثال دی، اور ہندوستان یا پاکستان سے جو لوگ ارادہ لے کر عمرہ یا حج کے اس راستے سے گزرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ میقات ہو گئی۔ ومن کا حدیث پڑھتے ہیں، ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج ومن کان دون ذلک، جو میقات کے اندر رہتے ہیں، فمحلہ من حیث انشأ، تو وہ لوگ وہیں سے احرام باندھیں گے جہاں وہ لوگ نیت کریں گے، انشاء النیت۔ جیسے جدہ والے، جدہ میقات نہیں ہے، ایک جملہ یاد رکھیے، تو پھر ریاض سے آ کر یہاں احرام کیسے باندھ رہے بھائی آپ؟ جدہ میقات ہے، ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، میں کہتے رہتا ہوں ہر سال، جدہ میقات نہیں ہے، سمجھ میں؟ میری میقات کیا ہے؟ میں جدہ میں رہتا ہوں، میں اور آپ لوگ، ہماری میقات جدہ ہے، میقات نہیں ہے، ہم میقات کے اندر ہیں، ہم سے پیچھے ہے میقات، لیکن ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم جیسوں کے لیے جو اندر رہتے ہیں وہ وہیں سے احرام باندھیں جہاں انہوں نے نیت کی ہے۔ میں عزیزیہ سے اگر عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میرا گھر عزیزیہ میں، تو میں عزیزیہ سے احرام باندھ کے جاؤں گا۔ اب ہوتا ہے ایسے، آپ کندرا میں رہتے ہیں، آپ باب مکہ میں رہتے ہیں، یا کوئی بوادی میں رہتے ہیں، وہ وہاں سے احرام باندھ کے جائیں گے، کیونکہ وہ وہاں رہتا ہے، وہ سارے لوگ عزیزیہ آ کر احرام باندھیں گے، جہاں نیت ہے، کیونکہ ہم میقات کے اندر رہتے ہیں۔ میقات کے اندر بہت سارے ہیں، جیسے جدہ ہے، یا کیا بولتے اس کو، بحرہ ہے، جموم ہے، مدینہ اور مکہ کے درمیان خلیس، وادی ستارہ، یہ جو علاقے ہیں مدینہ اور مکہ کے درمیان، آپ نے چھوٹی چھوٹی بستیاں دیکھی ہوں، یہ سب میقات کے اندر ہے، اس طرف، یہ اس طرف سے ادھر، تو یہ سب لوگ جو میقات کے اندر رہتے ہیں، جب یہ نیت کریں گے احرام باندھیں گے، نیت ہوگی، جہاں گھر میں نیت کر لی، گھر سے احرام باندھے نکل گئے عمرے کے لیے، حج کی نیت ہوئی حج کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن باہر والا یہاں سے نہیں۔ چلیے، حتی اہل مکہ من مکہ، پیارے نبی نے فرمایا کہ مکہ والے بھی مکہ ہی سے احرام باندھیں گے، یعنی مکہ والے کو حج کرنا ہے۔ اب مکہ والا کس کو بولیں گے؟ پھر مکہ والا جو مکہ میں رہتے ہیں، جن کے مکانات ہیں، جن کے دکانات ہیں، مکان ہیں، ٹھیک ہے، یا جو لوگ مقیم ہیں، یا سعودی ہیں وہاں کے مکہ کے، یا جو مقیم ہیں مکہ میں بستے ہیں رہتے ہیں، وہ وہاں سے احرام باندھیں گے، اپنے گھروں سے احرام باندھ کے جائیں گے۔ حتی اہل مکہ من مکہ، واضح ہے؟ چلیے، ایک سوال، اس حدیث شریف سے یہ بات تو، یہ مسائل تو کلیئر ہو گئے۔ اب ایک آدمی عمرہ اور حج کی نیت سے نکلے تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ بھائی وہ جس روٹ سے جائے گا وہاں سے احرام باندھ لے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا کوئی روٹ سے نہ جائے، ادھر ایک روٹ ہے ادھر ایک روٹ ہے، بیچ میں سے پلین جا رہا ہے، اس کا مثال کا، یا اس کی ٹرین جا رہی ہے، یا اس کی بس جا رہی ہے، اس کی گاڑی جا رہی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بخاری شریف میں حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی،
انظروا الى حذبکم انظروا من طریقکم الى حذبکم او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جس راستے سے جا رہے ہو تو اس کو چیک کرو میقات کے لیول ہیں کیا. جیسے ادھر میقات ہے، ادھر میں ادھر سے جا رہا ہوں یا میرا جہاز ادھر سے جا رہا ہے تو میقات کے لیول ہے یا نہیں ہے؟ میقات کے لیول ہو گیا، بس یہاں سے احرام باندھوں گا میں، حالانکہ یہ ہے میقات، جیسے یہ باٹل یہ میقات ہے، ایسے جانا ہے پلین، لیکن پلین ضروری نہیں ہے ایسی جائے گا، روٹ ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ جب ادھر سے جائے گا تو یہاں احرام باندھے گا. تو جہازوں میں اس کی اطلاع دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کچھ ہی دیر میں ہمارا جہاز میقات پر سے گزرنے والا ہے، جو لوگ نیت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ نیت کر لیں. کہتے ہیں نا پلینوں میں جانا، حتیٰ کہ آپ دمام سے بھی آئیں، دمام سے بھی بائی پلین آئیں تو جدہ آنے سے پہلے آپ کو جو ہے یہ اناؤنسمنٹ سننے میں آئے گا. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا، آخری مسئلہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، اگر کوئی نیت ہے اس کی مکہ عمرہ یا حج کی اور وہ اپنی میقات کو کراس کر دیا، جیسے ایک آدمی انڈیا سے آیا عمرے کی نیت لے کر جدہ پہنچ گیا، انڈیا پاکستان سے آیا عمرے کی نیت سے جدہ پہنچ گیا، یا ایک آدمی دمام ریاض سے آیا عمرے کے لیے اور پہنچ گیا جدہ، اب کیا کرے گا؟ وہ احرام نہیں باندھا بھائی. اس کو احرام کہاں سے باندھنا چاہیے تھا؟ جو میقات سے گزر کر وہ آ رہا ہے، نہیں باندھا. وہ کوئی بولے وہ ہمارے گھر میں 3 دن رہو، ہمارے گھر سے احرام باندھ کے جاؤ، جو بولے ان کا تو مسئلہ ہے، اب آپ کا بھی مسئلہ ہے. جو بولے وہ تو اللہ کو جواب دیں گے، بھائی بغیر علم کے کیسے بولے، سنائی باتوں پر کیوں عمل کر رہے ہیں. چلیے اب اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ آ گیا ہے یہاں جدہ میں آپ کے پاس، ہم بولیں گے ٹھیک ہے اب آپ آ ہی گئے ہو تو احرام باندھ لو؟ نہیں، علماء کا فتویٰ ہے جس میں وجب الرجوع الی المیقات، اس کو اپنے میقات پر جانا واجب ہے. یا بعض علماء نے کہا اقرب میقات پر جائے، وہ قریبی میقات پر، اگر وہ اپنے میقات نہیں جا سکتا ہے کوئی بھی قریب کے میقات کو جائے، لیکن جدہ سے نہیں باندھ سکتا ہے وہ احرام، اس کو لوٹنا ضروری ہے. ہم کیا بولیں گے ہمارے پاس اگر ایسا کیس آئے گا؟ بھائی آپ جائیے میقات جا کر احرام باندھ کر آئیے، آپ کراس کر دیے، یہ غلطی ہوئی آپ سے، اب اس غلطی کی تلافی کیا ہے کہ آپ لوٹ جائیں اپنے میقات کی طرف. یہ تو ایک کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمرہ کر کے آ کر ملا آپ سے جدہ سے اس نے احرام بھی باندھ لیا، فارغ ہو گیا. بعض لوگ ہوتے نا، ارے کیا پوچھنا، بڑے مسئلے ہیں دین میں، جو دل بولے وہ کرو، اللہ دل دیکھتا خالی. ایسے کریں گے تو چلو رمضان میں جو ہے عصر کے بعد کھجور کھا لیں گے، الٹا پلٹا جیسے چاہے کریں گے، بیوی سے خوب جہیز لے لیں گے، مہر ہی نہیں دیں گے، مرضی ہے نا سب. بیٹے کو جو ہے گفٹ میں جو ہے 2 ویلر دے دیں گے، یا مثال 2 ویلر کی مثال، بیٹے کو جو ہے گفٹ میں جو ہے 1000 ریال دے دیں گے. بیٹی ارے تم بچی ہو تمہیں کیا چاہیے، گفٹ دینا ہے 200 ریال دے دی، مرضی مرضی. احرام باندھنا ہے، جدہ سے احرام باندھ دیا. بال ارے کہاں بال نکالیں گے، بال ہی نہیں نکالے، چھوڑ دیے. مسئلے اپنے مسئلوں پر جیسے چاہیں عمل کریں گے. یہ دین نہیں ہے، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. اللہ نے جو چاہا وہ اتارا اور وہی دین ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں بتاتے ہیں کہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے. وَعَلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ إِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُوضَعْ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ. مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا دین کہ آپ کی عقل میں جو آ رہا ہے وہی دین ہے، نہیں، اللہ کی جانب سے آیا ہے، جس میں فجر کی نماز 2 رکعت ہے، عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، اور یہ میقات کے مسائل ہیں دین کے جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہی دین ہے. تو اس آدمی کو یہ کہا جائے گا جس نے جو ہے عمرہ کر لیا کہ آپ پر دم واجب، کیونکہ آپ نے میقات کو بغیر احرام کے کراس کر لیا اور آپ جا کر عمرہ کر لیے. اب تو کر لیا نا، عمرہ ہی ختم ہو گیا اس، اب اس کو دم دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، واضح ہے نا بات؟ چلیے، مسجد عائشہ میقات ہے؟ مسجد عائشہ
جو تنعیم علاقہ ہے میقات ہے یا حدود میں ہے؟ حدود، حرم کی باؤنڈری ہے، وہاں ختم ہوتی ہے باؤنڈری، حد اور میقات میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالو کریں وہ شمیسی میقات ہے نا، وہاں سے ہم احرام باندھیں گے، شمیسی میقات ہے، یہ کھوٹ بولا بھائی، نئی نئی چیزیں لاتے لوگ، فون نیا آئے چلے گا، گاڑی نہیں آئی چلے گا، ٹھیک ہے، اچھے فون آئے، ٹچ سکرین آ گیا، چلو بھائی، ٹیپ 2 آیا، ہمارے پاس نہیں تھا پہلے، اللہ جزائے خیر دے ساتھیوں کو، ٹھیک تو ٹھیک ہے، ٹچ سکرین، یہ دیکھو ہاں ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، یہ چلا گیا۔ دین میں ایسے نہیں لاؤ بھائی، دین میں دنیا چلے گا، نئے نئے چیزیں، ٹیکنالوجی نیا استعمال کریں آپ، گڈ، اچھی چیزیں، آسانیاں ہیں، لیکن دین میں نہیں۔ شمیسی میقات قطع، مسجد عائشہ میقات قطع، یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ مسجد عائشہ کہاں سے احرام باندھا؟ کتنے لوگ مسجد عائشہ جا رہے ہیں، احرام باندھ رہے ہیں، یہاں سے جاتا ہے، چیک پوسٹ پر سختی ہو رہی ہے آج کل، پکڑے 10 سال، میسج پڑھے، اماں کو بھیج رہا ہے، بابا کو بھیج رہا ہے، خود بھی چلا جا رہا ہے، فلاں بھی جا رہا ہے، چھپ کر، کب ذی القعدہ شروع ہے، پوری پلاننگ دیکھو خطرناک قسم کی، لوگ کیسے دنیا میں ہیں، کیا پلاننگ، ذی القعدہ سے پہلے سنو، ذی القعدہ شروع ہوتے پولیس والے چھوڑتے نہیں بغیر تسری کے، اماں کو سیدھا لے جاؤ، پہنچا دو، کہاں پہنچا دو؟ مکہ میں پہنچا دو، بس کسی بھی آدمی کو پٹاؤ، آدمی ہے نا بہت سارے وہاں پر، آدمی کے پاس رکھ دو، اور اس کے بعد کیا، وہاں سے کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، مکہ سے سیدھا مینا ہونا لے کے جاؤ، عرفات عرفات بھی لے کے چلے جاؤ، ختم، پورا حج ہو جائے گا ایسے، تسری ان کے جاگیر ہے، ان کے باپ کا حج ہے، استغفر، او ہو کیا ڈائلاگ، کیا جملے مناج بھائی، حج ہے بھائی، رسول اللہ کے زمانے میں تسری تھی کیا جواب، اس لیے بولتے ہیں، اسی لیے ہمیشہ بولتے ہیں علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، ہیں یہ تو نئے قانون ہیں، بولتے ہیں قانون کہاں ہے اسلام میں؟ تسری لگ جائے کہ حج کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان کیا ہے کہ حاکم کی بات ماننا، بادشاہ کی بات ماننا، دین ہے نا پھر، یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جو تم پر حاکم بن جائے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگر شریعت کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ گورنمنٹ نے شریعت کی مخالفت کا حکم دیا ہے، آپ پہلا حج کر رہے ہیں تسری کے ساتھ کیجئے، ہمارے ساتھ کتنے لوگ حج کر رہے ہیں تسری کے ساتھ؟ الحمدللہ کرتے ہیں، آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں، آپ اپلائی کیجئے، جوازات آپ کو، تشریف لے جائیے، یہ لیجئے آپ کی تسری، فوٹو لگا کے سٹیمپ لگا کے دیتے، لو جاؤ حج کرو، فوٹو سٹیمپ لگا کے تسری دیتے آپ کو، یہ جناب لیجئے آپ کی تسری تیار ہے۔ پھر یہ مجھ سے کسی نے کہا نہیں، میں بتا رہا ہوں مسئلہ، تسری بنتی ہے، لیکن اس آدمی کی جس نے حج کر لیا ہے، جو حج کرنا چاہتا ہے پہلا حج، یا 5 سال پہلے اس نے کیا ہے، یہ 5 سال کی کنڈیشن مصلحت عامہ کے مد نظر، باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ پہلا حج کر رہے ہیں، آپ کر لیے نا حج، آپ مت جاؤ 5 سال تک، نہیں ہم پھر بھی جائیں گے، ہر سال جا رہے ہیں، اب کچھ کرنا پڑے گا، دروازہ کھلا چھوڑ دیں گے، ہر آدمی آئے گا بھاگ کر، اب جو گھر کی حالت کیا ہوگی پھر اندر، نہیں بھائی بغیر بیل مارے، بغیر اجازت کے ظہر سے عصر تک میرے گھر میں نہیں آ سکتے آپ، مرضی ہے بھائی، میرا گھر ہے، آپ آئیں گے ظہر کے بعد، میرے گھر میں ظہر کے بعد نہیں آنا آپ، مجھے سونے کا رات میں 10 بجے کے بعد پلیز مت آئیے، میرے بچے سوتے رہتے ہیں، بیل ماریں گے بچے اڑ جائیں گے، بھائی میرا گھر ہے، ارے نہیں مہمان ہوں میں، کسی بھی وقت آ سکتا ہوں، بیل ماروں گا، ارے نہیں بھائی میں نے رکھا ہے، یہ آپ کا کیا ہے، کیونکہ میرے بچوں کا نقصان ہے اس میں، میری نیند کا نقصان ہے، ظہر کے بعد آپ 3 بجے آ کر میرے گھر پر بیل مارے ہوتے، میرے آرام کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے اپنے اوقات ہیں، آپ کے اپنے اوقات ہیں، میرے اپنے اوقات ہیں، ہے نا، نہیں عبادت کے لیے وہ آپ گھر کی مثال دے رہے ہوں گے، یہاں عبادت کا مسئلہ ہے، ارے ہو عبادت کا مسئلہ ہے، دین کو سمجھو پہلے، تفقہ فی الدین، مصلحت بھی کوئی چیز ہے، دین میں مصلحت نہیں ہے کہ جو ہے فائدہ اور نقصان مسلمانوں کا نہیں دیکھا جائے گا، دین میں نہیں ہے وہ چیز، دین میں ہے، آپ پڑھیں ذرا تحقیق کریں تو معلوم ہوگا، دین میں مسلمانوں کا فائدہ، حاجیوں کا نقصان، جو حاجی آتے ہیں باہر سے وہ اپنا پہلا حج کرتے ہیں، عام طور پر جو ممالک سے خارجی حاجی آتے ہیں وہ پہلا حج کرتے ہیں، ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو سکون سے حج کرنے کے دیا جائے، آپ اور ہم جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہم نے پہلا حج کر لیا، ختم ہے، چھوڑ دیں، نہیں اور ایک کرنا ہے، ٹھیک ہے 5 سال ٹھہر جائیے، اس کے بعد پھر کیجیے، ہاں آپ نے ایک حج کیا، جیسا حماد بھائی ہمارے ساتھ حج کیے 1 سال، نیکسٹ ایئر آپ کی شادی ہو گئی، آپ بیوی کے محرم بن کے جا رہے ہیں، تسری بن گئی آپ کی، حماد بھائی سے پوچھی جا کے، تسری ان کی بنی، وہ ہمارے ساتھ حج کیے، لیکن آپ نہ محرم بن کر جا رہے ہیں، بس پچھلے سال بھی کیے، اس سال بھی کروں گا، ہر سال جاؤں گا،
ارے مت جائیے بھائی، حاجیوں کو آرام سے حج کرنے دیجیے بھائی. یہ مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ نے یہ کنڈیشن علماء کے مشورے کے بعد رکھی ہے کہ کیا ایسا رکھا جا سکتا؟ جی ہاں رکھا جا سکتا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو رزق دیتا ہوں، 5 سال گزر جاتے ہیں میرے گھر کی زیارت نہیں کرتا ہے. تو اس کی وعید آئی ہے ایک حدیث میں، یہ حدیث ذہن میں رکھیں آپ. میں اپنے بندے کو وسعت دیتا ہوں رزق میں، اور 5 سال گزر جاتے ہیں میرے پاس نہیں آتا ہے، وہ میرے گھر کو یعنی مکہ نہیں آتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے وعید آئی ہے. چلیے، تو یہ ہے میقات کا مسئلہ. اور بات آخری جو اہم پوائنٹ ہے میقات کا، مسجد عائشہ یا شمیسی چیک پوسٹ میقات ہے؟ نہیں، یہ باؤنڈری ہے. حدود کی باؤنڈری الگ، حرم کی باؤنڈری الگ، میقات الگ چیز ہے. میقات کہتے ہیں عبادت سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے جو جگہ مقرر کی گئی، جیسے ذوالحلیفہ ہے، رابغ ہے، جحفہ ہے، کیا کہتے ہیں قرن منازل سعدیہ ہے، یا سیل کبیر ہے، یا سعدیہ ہے، ذات عرق ہے، یہ میقات ہے. یہ جو حرم کے اطراف باؤنڈری، حدود حرم کہتے ہیں اس کو. حرم یہاں ختم ہوتا ہے. حرم کا علاقہ شمیسی چیک پوسٹ کے فوراً بعد آپ چڑھیں گے تھوڑا سا تو باؤنڈری کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ. پہلے تو چھوٹا تھا، اب تو بہت بڑا انہوں نے لگا دیا ماشاء اللہ. اور مسجد عائشہ اس طرف آپ جائیں گے تو تنعیم مسجد عائشہ وہ حد ہے، لیکن وہ میقات نہیں ہے. مکہ والا جو ہے، علماء کا فتویٰ ہے، مکہ والا جیسے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے، مکہ والا اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر سے احرام باندھے گا، لیکن عمرہ کرنا چاہتا ہے مکہ والا تو حدود حرم سے باہر جائے گا. تو وہ مکہ والے وہاں جاتے ہیں. اب حدود حرم میں ادھر آئے یا شمیسی کے سائڈ یا مسجد عائشہ کے پاس جائے تو وہ آسانی ہوتی ہے. تو عام طور پر مکہ والے وہاں جاتے ہیں، اہل مکہ وہاں سے احرام باندھ کر اپنا عمرہ کرتے ہیں مکہ والے. ٹھیک ہے، آپ کہاں کے ہیں؟ آپ جدہ کے ہیں نا. مسجد عائشہ سے کیسے احرام باندھ رہے بھائی؟ جدہ والا مسجد عائشہ سے کیسے احرام باندھے گا؟ پاکستان انڈیا سے رابع یا کیا کہتے ہیں ریاض دمام سے آنے والا مسجد عائشہ سے کیسے احرام باندھے گا؟ مسجد عائشہ اس کی میقات ہے. مسجد عائشہ میقات ہے ہی نہیں. پہلے بات کسی کے لیے نہیں ہے، مکہ والوں کے لیے بھی میقات نہیں ہے. وہ حرم ہے، حرم کی باؤنڈری، حدود حرم. ان کے لیے یہ حدیث میں یہ فتویٰ ہے کہ جو ہے وہ وہاں جا کر احرام باندھیں گے مکہ والے. وہ چاہے طائف کے سائڈ جائیں، حرم چوطرف ہے نا، کسی بھی طرح سائڈ جائیں. لیکن باہر والے جیسے جدہ والے، ریاض والے، دمام والے، انڈیا پاکستان والے، وہ آ کر احرام باندھیں گے وہاں مسجد عائشہ سے. ایک اور بات آ گئی باہر سے آفاقی، یعنی انڈیا پاکستان دوسرے علاقے سے جب حج کرنے کے لیے آتا ہے، تمتع خاص طور سے عام طور پر تمتع کرتے ہیں جو کہ اچھا ہے، پہلا حج کرتے ہیں لوگ افضل حج، تو وہ اپنا عمرہ کر لیتے ہیں. آ کر عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج تک ان کے لیے یہ ٹائم ہوتا ہے 5 دن 10 دن 15 دن 20 دن جب فلائٹ ہے. اس درمیان بھی عمروں پر عمرے پر مسجد عائشہ 2 ریال کا عمرہ بولتے ہیں اس کو لوگ. بس 2 ریال جاتا ہے عمرہ، پھر پر نکلتا، پھر اماں کا عمرہ، خالہ کا عمرہ، چاچا کا عمرہ، ماموں کا عمرہ، وہ سسر صاحب کا انتقال ہوا تھا، سالی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا، ان کا عمرہ، ان کا عمرہ، ان کا 10-15 عمرے کرتا ہے عمرے اور حج کے درمیان. لا الہ لا الہ الا اللہ. یہ کون سے عمرے ہیں بھئی؟ فٹ 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 فٹ، ہاں خلاص عمرہ، پھر مارتا، پھر جاتا، سر کاٹتے رہتا ہے بال. عمرے پہ عمرے. علماء کا فتویٰ ہے عمرہ اور حج کے درمیان صحابہ کا سلف کا منہج نہیں ہے کہ آپ دوبارہ عمرہ کریں. تمتع کرنے آئے نا، عمرہ کر لیے ایک، اس کے بعد حج. اس کے بیچ میں عمرہ کیا ہے بھائی؟ اس کے بیچ میں عمرہ نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی آپ ایک عبادت میں ہیں. عمرے سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو 8 تاریخ کا انتظار کرنا ہے، آپ نمازیں پڑھے ہیں، لیکن بیچ میں عمرے کرنا یہ صحابہ کا کیسا نہیں. ارے بھائی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، سب نے کہا ہے عمرے کرو ہمارے لیے بھی، یا خود اپنے لیے بھی اور عمرے کرنا چاہتے ہو. کیا صحابہ کے دلوں میں یہ جذبہ نہیں تھا؟ صحابہ سے ثابت ہے کسی صحابی نے عمرے اور حج کے درمیان عمرہ کیا ہو؟ جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ سے زیادہ دین ہم سمجھتے ہیں. صحابہ کے دلوں میں خواہش نہیں تھی اپنے رشتہ داروں کو اجر پہنچانے کی؟ تھی، ہمارے دلوں میں بھی ہے. ہم اجر چاہتے ہیں اللہ کے یہاں، ہم سے زیادہ اجر کے متلاشی تھے، طالب تھے، طلبگار تھے.
ہم سے زیادہ ان کو فکر تھی کہ خوب اجر کمائیں گے، خوب نیکی کریں گے، ہم سے زیادہ مانتے ہیں نا یہ بات آپ؟ تو اس کے باوجود ان میں سے کسی نے عمرہ اور حج کے درمیان کوئی عمرہ نہیں کیا ہے، تو پھر ہم کہاں سے عمرہ کر رہے ہیں؟ ایک بات بھی ذہن میں رکھیں۔ چلیے اس کے بعد تو یہ بات سمجھ میں آ گئی مسجد عائشہ والا قصہ خاص طور سے۔ تو یہاں سے جدہ سے عمرے کی نیت لے کر کوئی آدمی مسجد عائشہ جا کر احرام باندھتا ہے، غلط۔ جدہ میں عمرے کی نیت ہے، جدہ سے احرام باندھ کے جائیے آپ۔ جموم میں عمرے کی نیت ہے، جموم سے احرام باندھ کے جائیے۔ سیل کبیر یہ وادی ستارہ سے نیت ہے یا خلیص سے، آپ وہیں سے احرام باندھ کے جائیے، یہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد دوسرا اور آخری پوائنٹ باقی رہتا ہے، وہ ہے احرام اور اس کے مسائل۔ اب تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا انشاءاللہ۔ احرام اور اس کے مسائل، احرام اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ غور سے توجہ سے سنیے، کیونکہ اس کے بعد میں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں آپ لوگوں کو۔ احرام کے مسائل ختم ہوتے ہی ایک زبردست خوشخبری سنانے والا ہوں آپ تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین کو، اس کے لیے تیار رہیے۔ احرام جب ہم بولتے ہیں لفظ، کیا معنی ہے اس کا احرام کا؟ علماء نے احرام کا معنی بیان کیا ہے، الاحرام ہوا نیت الدخول فی النسک، عبادت شروع کرنے کی نیت کرنا۔ احرام کا معنی عبادت سٹارٹ کرنے کی نیت کرنا، اس کو بولتے ہیں احرام۔ عبداللہ نے احرام باندھا، مطلب عبداللہ نے عبادت شروع کر دی یا نیت کر لی عبادت شروع کرنے کی۔ احرمت عائشہ، عائشہ نے احرام باندھا، عائشہ نے عبادت شروع کرنے کی نیت کر لی۔ تو احرام کا معنی کیا ہے؟ عبادت کی نیت۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ ہاتھ میں، کان میں، سر میں یا دل میں؟ دل میں۔ نیت کی جگہ دل ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے، لیکن بعض لوگوں کو معلوم، سب کو معلوم ہے، لیکن بعض لوگ اس کے باوجود زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ نماز کے لیے نیت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ جمعہ کی نماز کی ہے، جمعہ کی نماز کا ارادہ ہے آپ سب کا؟ ہاں بالکل۔ ارے وہ تو فجر ظہر نہ پڑھے تبھی جمعہ تو ضرور پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا فجر ظہر نہیں پڑھے جمعہ بھی پڑھتے ہیں، خیر یہ صحابہ کے دور میں تو ایسے مسلمان نہیں تھے جو فجر نہیں پڑھے ہیں، عصر نہیں پڑھے، مغرب نہیں پڑھے، لیکن جمعہ ضرور پڑھیں، یا جمعہ بھی چھوڑ دیں لیکن زندگی میں سال میں ایک چکر، ایک سال میں ایک مرتبہ آپ کو میں عیدگاہ میں مصلی میں نظر آؤں گا، نئے چمکتے ہوئے کپڑے پہن کر، وہاں مجھے دیکھیں گے آپ، تب تو کہو گے بھائی آئی ایم وتھ یو، یعنی میں بھی مسلمان ہوں۔ وہ اپنا اسلام بتانے بھیا، وہ عید کو بھی نہیں جائیں گے تو کیا کریں گے؟ عید کو ایک دن، ہاں بھائی میں ہوں، ہاتھ بتا دو، میں بھی ہوں۔ اچھا میں تو تمہارا وینکٹیش ہے، یہ راملو املو ہوگا کوئی، یہ کوئی کرشن جوزف ہوگا، جان ہوگا، میتھیوس ہوگا، نہیں یہ تو اپنا آدمی ہے بھائی، مسلمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے انہی کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ جو مسجد میں نہیں، صحابہ کا ایک قول ہے بہت اچھا ہے، جو مسجد میں نہیں آتے تھے دونوں میں سے ایک قسم کا آدمی تھا، وہ یا تو وہ کافر تھا یا تو وہ منافق تھا جس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہے۔ نفاق ظاہر ہونے سے پہلے وہ لوگ بھی اپنے نفاق کو چھپا کر مسجد میں صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ جیسے کلیئر ہو گیا کہ یہ فلان 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 منافقین ہے، ختم، اب دھوکہ دے کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دکھا کر نماز پڑھنے کی، ختم ہو گیا مسئلہ ان کا۔ یہ صحابہ کا قول ہے، اور یہ بھی ایک دلیل ہے ان علماء کی جنہوں نے نماز چھوڑنے والے پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ دلیل ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھنے والا، مسجد میں نہیں آنے والا، یا تو کافر تھا یا منافق تھا، بس۔ تو اللہ سے ڈریں، ہم نماز کی پابندی کریں، جزاکم اللہ خیر۔ تو نماز کے لیے لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں، منہ میرا کعبہ شریف کے، میں امام کے پیچھے 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ کیا عورتیں بھی گھروں میں کرتی ہوں گی نیت؟ ہاں پتہ نہیں کرتی ہیں یا نہیں، خیر عورتیں نہیں ہیں شاید آپ لوگوں کے گھروں میں، میں سمجھا عورتیں ہیں گھروں میں، یا الحمدللہ نہیں، ویسا نہیں، ایسا مسئلہ ہوگا ہماری عورتیں نہیں کرتی ہیں ایسی نیتیں دل میں ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ نیت دل میں ہوتی ہے، عربی زبان میں نیت کہتے ہیں دل کا ارادہ۔ آپ صبح شام دیکھیے کتنی نیت کرتے ہیں،
کل صبح آپ نیت کریں گے، آفس جانے کے بعد نیت کریں گے، شام کو آتے آتے گوشت لا لوں گا گھر، نیت کریں گے، آج جو ہے چکن کھانے کا موڈ ہوگا گھر میں، آپ نیت کریں گے، گاڑی موڑیں گے چکن کی دکان کی طرف۔ کتنی نیتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے چلو آج ایک سرپرائز دے دو بچوں کو، گھر جاتے جاتے شام میں البیک لے کے چلے جاؤں، البیک کی نیت کر لیا آپ نے دل میں۔ کتنی نیتیں ہوتی ہیں بھائی، چپل پہننے کی بھی نیت کرتے ہیں باہر جاتے ہوئے، لیکن کوئی بولتا نہیں ہے آج میں آفس سے نکل کر البیک جاؤں گا اور 4 فیملی پیک البیک لوں گا اور 2، ایسے بولتا ہوں زبان سے، دل میں نیت ہوتی ہے، پریکٹیکل عمل ہوتا ہے بھائی۔ چلیے، تو نماز کے لیے الفاظ سے نیت، روزے کے لیے الفاظ کے لیے نہیں ہے، البتہ حج میں یا احرام میں لبیک کا وہ نیت نہیں ہے، وہ دعا ہے پڑھنے کے لیے، دل میں نیت کرنی ہے آپ کو۔ کس کی؟ عمرے کی یا حج کی، جس کو احرام کہتے ہیں۔ لیکن لبیک اللہم لبیک عمرتن، یہ دعا، یہ نیت نہیں ہے، نیت دل میں ہے، لیکن اس کا زبان سے دعا پڑھنا، ذکر حدیث سے ثابت ہے۔ جیسے تمتع کرنے والا دل میں نیت کر لے گا تمتع کی، اور یہ دعا پڑھے گا اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج۔ افراد کرنے والا دل میں حج کی نیت کرے گا اور زبان سے دعا پڑھے گا، ایک ذکر ہے اللہم لبیک حجن یا حجتن۔ اور حج قران کرنے والا دل میں نیت کرے گا اور زبان سے دعا پڑھے گا اللہم لبیک عمرتن و حجن، یہ، لیکن یہ نیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دل میں اس نے نیت کی تھی لیکن زبان سے نہیں پڑھا، وہ نکل گیا، تو صحیح ہے اس کا احرام، صحیح ہے۔ تو احرام کا مطلب دل میں عبادت کی نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب دل میں آپ نے عبادت کی نیت کی ہے احرام، تو اب احرام یعنی نیت کرنے سے پہلے کوئی کام ہے جو دل میں نیت کرتے ہیں پھر دعا پڑھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، کچھ کام ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں اور وہ اچھا ہے، مستحب ہے، سنت ہے، بہترین ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ جیسے صفائی اپنے جسم کی کرنا، یہ مطلوب ہے، طہارت ہے، اچھی چیز ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی نہیں کی اور وہ احرام مان کے چلا گیا، تو عمرہ غلط ہو گیا اس کا، یا حج اس کا غلط ہوگا؟ نہیں، حج صحیح ہے، حج اس کا صحیح ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے بہت اہم، کیا؟ نیت، کیا؟ صفائی، ناخن نکالنا۔ صفائی سے مراد، جسم کی صفائی سے مراد میری غیر ضروری بال میں کہہ رہا ہوں، وہ صاف کر لیں آپ، اچھی چیز ہے، جیسے بغل کے بال، ناف کے بال صاف کر لیں۔ دوسری چیز ہے ناخن نکال لیں آپ، ہاتھوں کے، پیروں کے۔ ایک عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اس کی تیاری ہو رہی ہے، جیسے آفس کی تیاری ہوتی ہے، ہم اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، سبحان اللہ، مینا جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے، ان مقامات پر جا رہے ہیں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبادت کی ہے، اللہ اکبر، اللہ کی مقدس مقامات، مشاعر مقدسہ، اللہ اکبر، وہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز، غسل کریں۔ غسل یہ بھی مستحب ہے، اچھی چیز ہے، کیونکہ غسل میں آدمی کا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ غسل یعنی نہانا، شاور لینا، اس میں جو ہے صفائی ہو جاتی ہے، میل کچیل، پسینہ، بدبو سب صاف ہو جاتے ہیں، ماشاء اللہ صاف ہو جائے، کیونکہ عبادت کو جا رہا ہے، اور آدمی چست بھی ہو جاتا ہے نہانے سے، معلوم، آدمی فریش ہو جاتا ہے، عبادت کو جا رہے ہیں بھائی۔ آفس کو روزانہ جاتے ہوئے آدمی جو ہے نہا کے جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جو ہے کام کر رہے ہیں وہاں پر، تو یہاں بھی عبادت ہے، یہ تو زندگی کے مقصد کو پورے کرنے جا رہے ہیں آپ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور فرید حج کی ادائی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں آپ، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو لگا لینا، جی، جسم پر، جیسے ظاہر بات ہے احرام نہیں پہن لیا ابھی آپ، احرام کے کپڑے نہیں پہنے، احرام کے کپڑوں سے پہلے کی باتیں میں بتا رہا ہوں، نیت سے پہلے، دل میں آپ نے نیت نہیں کی ابھی، زبان سے الفاظ نہیں، دعا نہیں پڑھی، اس سے پہلے کے کام جو جائز ہیں، غیر ضروری بال، ناخن، غسل، عطر لگانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ سب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام سے پہلے میں نے آپ کے جسم اطہر پر اور آپ کے مبارک سر پر، یہ جو کیا بولتے ہیں اردو میں، مانگ نا، مانگ پر میں نے عطر لگایا احرام سے پہلے، حدیث میں۔ احرام کا مطلب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگایا،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اور مانگ میں بھی سر کے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ مستحب چیزیں ہیں. اب احرام کا کپڑا، چلیے میں سمجھ میں آ گیا پہلے والا. اب احرام کا کپڑا کیا ہے؟ مرد کے لیے، عورت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. مرد کے لیے احرام کا کپڑا 2 چادریں ہیں. سفید ہوں تو زیادہ اچھا ہے. دوسرا ہے تو بھی چلے گا، نہیں چلتا چلتا. ایک آدمی کوئی کلر کا احرام باندھ کر آئے، 2 چادریں کلر کے، تو اس کا نہیں مسئلہ، کوئی نہیں مانتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے یہ کہ کتنا اچھا پوری دنیا کے مسلمان وائٹ کپڑے پر وائٹ کپڑے احرام کے باندھتے ہیں، 2 چادریں. ایسے ہی اگر ساری دنیا کے مسلمان محمد الرسول کی سنتوں پر عمل کرنے لگے تو کتنا پیارا ماحول ہوگا، کتنا اچھی سوسائٹی ہوگی. ہم سب مل کر سنتوں کو زندہ کریں، بدعتوں کو ختم کریں، توحید کے مطابق زندگی گزاریں، شرکیات کو مٹا دیں، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دور کر دیں، اور ظاہری اختلاف کو باطنی اختلاف نہ بنائیں، دلوں کی دوریاں نہ بنائیں. کتنا اچھا ماحول رہے گا نا. پھر مسلمان سارے ایک ہوں گے، سب ایک دوسرے کو سلام کریں گے. کیسے آپ سلام، ختم مسئلہ ختم، شرک ختم، بدعت ختم. کتنا اچھا ہے نہیں؟ مسلمان بھائی بہن بن کر زندگی گزارے. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. وہ اس کی عزت کرے، یہ اس کی عزت کرے، وہ اس کا خیال کرے. اس کی ضرورت ہے معاشرے میں. آج مالدار مسلمان مالدار ہوتا جا رہا ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے. یہ نہ زکوٰۃ ادا کرتا، نہ صدقہ خیرات کرتا ہے. یہ غریب اپنے پیٹ کو پورا کرنے، نعوذ باللہ من الفقر جیسا کہتے ہیں، کفر کی بہن ہے. اخت الکفر، یہ کیا کہتے ہیں؟ کفر کی بہن ہے، عربی میں کہتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو فقر و فاقہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے فقر سے. یہ آدمی، اس کو جہاں زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہے، نہ صدقہ خیرات مالدار مسلمان کر رہا ہے، یہ غریب سے غریب ہو رہا ہے. کبھی چوری کر رہا ہے، کبھی دھوکے سے پیسہ کما رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی لوٹ رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. سوسائٹی تباہ ہو چکی ہے. چوریاں، قتل و غارت گیری، لوٹ عام ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مرد کے لیے 2 چادریں ہیں احرام کے کپڑا، جو کہ وائٹ ہوں تو بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے، 2 چادریں، ایک اوپر کے لیے، ایک نیچے تہبند کی طرح باندھنے کے لیے، جیسا کہ معلوم. عورت کے لیے احرام کا کون سا کپڑا ہے؟ جواب: عورت کے لیے احرام کا کوئی خاص کپڑا نہیں ہے. جی پکی بات، پہنچا دیں جہاں تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں آپ. عورتوں کے لیے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے. تو پھر وہ کیا جو پہننا ہو وہ پہنے. بس اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ زینت نہ ہو، مردوں کی مشابہت والا کپڑا نہ ہو، عیب کو ظاہر کرنے والا کپڑا نہ ہو. یہ 3 چیزوں کا خیال رکھیں. زینت نہ ہو، چھک 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 کاٹن چمک رہا ہے ایسے، بس کاٹن ہی پہن کر آتے ہیں. وہ کاٹن میں پیر ہاتھ سب نظر آتے ہیں. کاٹن دیکھیں آپ، کاٹن کے کرتے پہنے ماشاءاللہ مرد پہنتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے. کاٹن کے کرتے پہنے تو ہاتھ نظر آتا ہے، بنیان نظر آتی ہے اندر کی پوری. ہاں بھائی بنیان نظر آتی ہے. کاٹن نہیں معلوم، انڈیا پاکستان کے جو اوریجنل کاٹن ہے کپڑا پہن کر دیکھیے آپ، تو کوئی بات نہیں، مرد پہن سکتا ہے، جائز ہے. اگرچہ بنیان اس کی نظر آ رہی ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. جمعہ کو دیکھیے سب لوگ کاٹن پہن کر آتے ہیں ماشاء. کاٹن کے توپ بھی ہے ماشاء. عورتیں کاٹن پہن کر آتی ہیں جس میں ان کا عیب ظاہر ہو. یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی بھی کپڑا کرے، کاٹن، پولیسٹر، مکس، فلاں کیا نام ہے کپڑوں کے، لیکن ان کپڑوں میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھے عورت جب احرام کے لیے کپڑا پہنے. نمبر 1، زینت نہ ہو، چھک 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 چمکتا ہوا، اٹریکشن یا نگاہوں کو پھیرنے والا نعوذ باللہ نہ ہو. دوسرا، مردوں کی مشابہت نہ ہو. ٹی شرٹ جینس ڈال کر نکل گئی عورت، ٹی شرٹ پہن لی، جینس پہن لی، پینٹ شرٹ پہن کے نکل گئی، عمرہ کرنے جا رہی ہے، اوپر سے برقع ڈال لی. نہیں، مردوں کی مشابہت ہی ہے، جائز نہیں ہے. تیسرا، عیب کو چھپانے، عیب کو ظاہر کرنے والا نہ ہو، یعنی اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے جسم کا حصہ ظاہر نہ ہو، ایسا کپڑا پہنے. اب اس میں ساڑی پہنے فل، یہ 3 کنڈیشنز کے ساتھ، یا کیا کہتے ہیں شلوار قمیص پہنے، یا میکسی پہنے، کچھ بھی پہنے. یہ 3 چیزیں نہ ہوں: زینت، مردوں کی مشابہت، اور کیا کہا تھا، عیب ظاہر کرنے والا، یعنی ستر ڈھنک جائے اس کا پورا جسم، اس کا ڈھنک جائے. اور اوپر عبایا پہن لے. اچھا بالوں کا کیا ہے پھر؟ کھلے رکھ کر نکلے؟ نہیں، وہ تو بند ہے. بال تو ہمیشہ بند، اندر، بال تو اندر ہی رہنا ہے.
کپڑے کے اندر. جب باہر نکلے گی شاپنگ کے لیے، البیک کھانے جا رہی ہے شوہر کے ساتھ، بال اندر. دانوب میں مارکیٹنگ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اندر بال. کسی کے گھر جانا ہے، باہر گاڑی میں بیٹھ کر جو ہے پارک جانا ہے، تہلیہ پارک، اندر بال. یہ بال ہمیشہ اندر رہنا. عمرے کو جانا ہے تب بھی اندر، کیونکہ جب بھی اجنبی مردوں کے سامنے نکلنا ہو تو بال چھپے ہونے رہنے چاہیے. اب ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، بال سارے سال ننگے، بال ننگے بولتے ہیں نا اس کو، کھلے ہوئے بال. عمرے کو آ رہی ہے چوٹی باندھ کر آ رہی ہے، بالوں کو چھپا کر یہاں پیچھے یوں پورا پیک. عورتوں کو سکھاتی بھی ہیں. یہ کیسے سکھا؟ خود سیکھو پہلے پھر سکھاؤ. خود غلط سیکھی، غلط سکھا رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جدہ والے جو ہیں نا عورتیں، آپ لوگوں کی عورتیں، ہماری عورتیں، ان کو صحیح ٹرین کریں تاکہ ہماری عورتیں، آنے والی عورتیں. عام طور پر کیا ہوتا ہے جدہ میں، ہم جو جدہ والے ہیں عام طور پر باہر کے حاجی آتے رہتے ہیں گھروں میں، ان کو بتائیں خالہ، اماں، ساسو جی، بہن جی، ننن جی، بھابھی جی، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بال چھپانے ہیں. ٹھیک ہے، مردوں کے سامنے چھپانے ہیں بال، لیکن چوٹی ایسے باندھنا کہ نکلے نہیں ہے کبھی بھی 6 دن تک ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر عورتوں میں ہے بال کھلے ہیں، کوئی بال کھلے ہوئے عورت کے سامنے، یہ چوٹی نکلتی نہیں ہے، یہ وہ سمجھتی ہے یہ کھولوں گی احرام سے باہر نکل جاؤں گی، کپڑے چینج کروں گی احرام سے باہر نکل جاؤں گی. مرد سمجھتا ہے میں چادر احرام کے ایسی پہنتا ہے ایسے، اگر یہ کھول دوں گا نہاؤں گا میں، بعض لوگ نہاتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں، ارے یہ مینا میں نہا رہا ہے، احرام کے کپڑے لٹکا کر ننگے نہا رہا ہے، احرام سے نکل گیا پھر احرام پہن لے رہا ہے. ارے بھائی یہ احرام کے کپڑے ہیں، احرام سے باہر کب گیا میں؟ وہ تو اندر کی نیت ہے، وہ تو ہے ابھی بھی، وہ تو 13 تک رہے گی انشاءاللہ. یہ کپڑے ہیں، کپڑے نکلنے سے احرام سے باہر آدمی نہیں نکل جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں غسل کیا ہے. کیا مطلب؟ پیارے مسلم جب مدینہ سے نکلے تھے، حدیث جابر آئندہ جو میں آ رہی ہے انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی میں جب پڑاؤ ڈالا، حرم تشریف لے جانے سے پہلے آپ نے غسل کیا، احرام کے کپڑے کھولے، غسل کیا، احرام پہنے پھر. مطلب مدینہ سے احرام پہ تھے نا، تو دل میں جو نیت ہے وہ ہے احرام. عورت ہے مرد ہے دونوں کا ہے، تو چادر مرد نکالے یا عورت اپنا کپڑا چینج کرے، ڈریس چینج کرے، اس سے نیت بدلتی نہیں ہے یا نیت ختم نہیں ہو جاتی ہے. یہ پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں. کپڑا کھل رہا ہے، غسل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. اور آدمی جو ہے 8 9 10 11 8 9 10 3 دن تک ویسے رہتا ہے اس میں، غسل کر لے، چینج کر لے، اچھی چیز ہے، فریش ہوتا ہے، جائز ہے، یہ چیز ممنوع نہیں ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو یہ احرام کا کپڑا عورت کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے، جس کپڑے میں چاہے وہ احرام باندھے گی. آئیے اس کے بعد آخری پوائنٹ خوشخبری سے پہلے، احرام میں کیا چیزیں منع ہیں. احرام کی حالت میں کچھ چیزیں منع ہیں، ان کا خاص خیال رکھنا مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. سب سے بڑی چیز جو منع ہے، ہم بستری یا ہم بستری پر ابھارنے والا کوئی کام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے وہ رفث اور فسوق اور جدال سے اپنے حج کو بچائیں. نہ رفث کریں، نہ فسوق کریں، نہ جدال کریں. رفث کس کو کہتے ہیں؟ ہم بستری کرنا حالت احرام میں یا اس پر ابھارنے والا کوئی کام کرنا. فسوق گناہ کرنا. جدال لڑنا جھگڑنا. یہ 3 چیزیں اللہ پاک نے قرآنی آیات میں بیان کی ہیں کہ اپنے حج کو بچاؤ اس سے. احرام جن پر حج فرض ہو گیا، اور ان میں سے 3 چیزوں میں سے پہلی چیز اور دوسری چیز اور تیسری نہیں، ہاں پہلی چیز کا جو تعلق ہے رفث، یہ حالت احرام کی ممنوعہ چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے قرآن میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احرام کی حالت میں جتنی چیزیں منع ہیں رفث کے علاوہ، ان سے حج فاسد نہیں ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. رفث اللہ نے فرمایا ہے ہم بستری، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ممنوع کام کریں تو حج خراب نہیں ہو جاتا ہے بلکہ دم دینا پڑتا ہے اس سے. لیکن اگر یہ کام کر لے کوئی، گیا اس کا حج فاسد، صحیح نہیں ہوگا اس کا حج. لیکن اس کے علاوہ بال کاٹ لیا جان بوجھ کر ٹوپی پہن لیا، جان بوجھ کر شکار کر لیا، یا جو ہے خوشبو عطر لگا لیا، ناخن نکالا،
نقاب عورت نے جان بوجھ کر پہن لیا معلوم ہونے کے باوجود وغیرہ، یا شوز پہن لیا حالت احرام، یہ جو ممنوع چیزیں ہیں نا، اس سے حج فاسد نہیں ہوگا، اس کا آپ کو خمیہ وہ کیا کہتے ہیں کفارہ دینا پڑے گا یا دم دینا پڑے گا، اس کا جبران، دم جبران بھرنا پڑے گا آپ کو، لیکن یہ نہیں کہ حج صحیح نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسا کام ہے رفث جس سے حج ختم ہو جائے گا۔ آپ کو یہ نہ کہے ارے ایسے کیسے ہو سکتا بھائی، یہ کام ہو بھی سکتا ہے کہ حرام ہے، کیوں نہیں ہو سکتا بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک آدمی حج قران یا حج کے جائے احرام کی حالت میں بلڈنگ میں رہ کر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، نہیں کرنا یہ حرام ہے، اس سے حج فاسد ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ حج فاسد ہو جائے گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور رفث کا معنی صرف ہم بستری بھی نہیں، انٹرکورس نہیں، اس کے علاوہ حرکتیں اس پر ابھارنے والی، یعنی ایسی بات کرنا یا ایسی حرکت کرنا ہاتھ یا پیر سے جو ہم بستری پر ابھارنے والی چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے اپنے حج کو بچانا بہت 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 ضروری ہے۔ یہ پہلی ممنوع چیزیں ہیں جو بھول کر نہیں کی جاتی ہیں، تو اس سے اپنے حج کو بچانا چاہیے۔ بیوی بیٹھے بس میں آپ کے ساتھ، پلین میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، الحمدللہ ٹرین کے ساتھ حج ہے، اور پچھلے سال بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، تو بیٹھے وہ آپ بات کیجئے، لیکن بات میں وہ بات نہ ہو جو سمجھ رہے ہیں نا آپ، جو ابھارنے والی، جذبات کو ابھارنے والی وہ باتیں، عام نارمل بات کریں آپ، علم اور علم سے تعلق، عبادت سے تعلق رکھنے والی باتیں کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز منع ہے وہ ہے سلا ہوا کپڑا پہننا صرف مرد کے لیے، وہ کپڑا جو پہننے کی شکل میں ہو حالت احرام میں منع ہے، جیسے توپ، پینٹ، شرٹ، کرتا پاجامہ، ٹی شرٹ، جینز، بنین، چڈی، انڈر گارمنٹس وغیرہ، یہ سب حالت احرام میں منع ہے، مرد کے لیے نہیں پہن سکتا ہے وہ سلے ہوئے کپڑے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کھلے کھلے الفاظ میں آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں۔ احرام جیسے ابھی ہم نے جیسا بتایا کیا، وہ غسل کر لیا، سب کر لیا، اب اس نے نیت کی ہے، نیت کرنے سے پہلے وہ سلے ہوئے کپڑے ہیں نا جسم پر، اتار دے گا سب، انڈر گارمنٹس بھی اتار دے گا، سب اتار دے گا۔ اب دو چادریں، ایک چادر لنگی کی جیسے باندھ لے گا، ایک چادر اوپر جسم پر ڈال لے گا، خلاص۔ یہ کون؟ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے گا۔ عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا منع ہے؟ نہیں، ان کے لیے وہ تو پہنیں گے کپڑے، ان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مرد کے لیے ہے سلا ہوا کپڑا۔ اب مخیط لفظ حدیث میں آیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جس میں بھی تاگے ہیں نہیں پہننا، اس واسطے بولتے دین سیکھنا، نہیں سیکھیں گے تو ایسی فتوے دیں گے، سلا ہوا کپڑا، بیلٹ نہیں پہن سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، چشمے کا کور نہیں لگا سکتے، موبائل کا وہ نہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے، یا ایسی چپل جس میں کوئی، یا ایسی سینڈل جس میں ایڑی تو کھلی ہوئی ہے لیکن اس میں کوئی تاگے ہیں، چپل ایسی ہے جس میں تاگے ہیں، نہیں، منع ہے، سلی بھی ہے نا چپل، آپ کا بیلٹ سلا ہوا ہے، ارے بیلٹ کہاں ہے؟ منع ہے، مخیط منع ہے حدیث میں، حدیث اردو میں ہے، حدیث عربی میں ہے نا، اس واسطے بولتے عربی زبان سیکھنا ہوگا، حدیث عربی میں ہے، اردو میں ہے مناج بھائی، عربی میں ہے، تو عربی میں جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے بولو، اب ترجمہ ہی ہوتا ہے، پھر کیا کریں گے ترجمہ میں؟ تو یہی ہے، وہ سمجھانے کے لیے ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، سلا ہوا کپڑا مت پہنے۔ اب مخیط اردو کتابوں میں لکھیں گے، انڈیا پاکستان والے بولیں گے کیا ہے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مخیط بلکہ لکھ دیے، سمجھ میں آئے گا مخیط؟ اس کو لکھتے سلا ہوا کپڑا۔ اب اس کو سمجھیں آپ، کیا مطلب ہے سلا ہوا کپڑا؟ جو پہننے کی شکل میں سلایا گیا، یہ بیلٹ پہننے کے لیے ہوتا ہے، کپڑا جو سلا ہوا رہتا ہے، یہ جیسے یہ توپ میرا سلا ہوا ہے نا، آپ کا شرٹ سلا ہوا ہے، یہ کرتا سلا ہوا ہے، یہ قمیص ہے یہ سلا ہوا ہے، یہ ٹی شرٹ ہے، یہ جینس یہ سلا ہوا ہے، اس کو بولتے سلا ہوا، یا انڈر گارمنٹس ہمارے جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ منع ہے حالت احرام میں، لیکن ہر وہ چیز جس میں تاگا ہو منع نہیں ہے، کلیئر ہے نا؟ چلیے دوسری چیز جو منع ہے، یہ خاص مرد کے لیے، کون سا؟ سلا ہوا کپڑا پہننے کی شکل میں۔ دوسری چیز جو منع ہے صرف مرد کے لیے، سر کو چپکی ہوئی چیز سے ڈھانکنا۔ ہم صرف ڈھانکنا نہیں بولیں گے، ہم سر کو ڈھانکنا بولے تو چھتری نہیں لے گا پھر آدمی، سر کو ڈھانکنا بولے تو پھر وہ بولے گا بھائی وہ میں جدہ میں دیکھا تھا بسوں کی چھت نہیں ہے، مجھے بھی وہی بس میں بٹھاؤ۔ ارے اس واسطے اس کو پہلے ہی بول دینا شروع میں، بھائی چپکی ہوئی چیز سے سر کو ڈھانکنا منع ہے حالت احرام میں۔ چپکی ہوئی چیز مطلب یہ ٹوپی چپکی ہوئی ہے میرے سر کو یا نہیں ہے؟ جلدی بتائیے نا، ٹائم کم ہے، خوشخبری سننا نہیں ہے، پھر بتائیے چپکی ہوئی ہے۔ اچھا یہ سر سے میرا یہ چھت جو مسجد کی ہے، اس دعویٰ سینٹر کی مسجد، اس چھت سے میرا سر ڈھکا ہوا ہے یا نہیں ہے؟
دیکھو سورج نہیں گر رہا، سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی ہے، تو کیا یہ چپکا ہوا ہے چھت؟ نہیں، تو چپکی ہوئی چیز منع ہے، جیسے ٹوپی یا امامہ باندھیں ایسے آپ، ٹھیک ہے، کون؟ مرد، منع ہے۔ تو اس کا مطلب چھت، سر کے اوپر کوئی چیز ہو، چھتری، پلین کی چھت، ٹرین کی چھت، بس کی چھت، کار کی چھت، جائز ہے۔ کوئی خیمے کی چھت، خیمہ بھی ہوتا ہے، یہ لوگ جو بس بغیر چھت کے لاتے ہیں، خیمے میں بھی باہر رہتے ہیں شاید۔ علم نہ ہو تو نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ دھوپ میں پسینے میں جا کے حج کرتا ہے پریشان ہو کر، بغیر ٹینٹ کے، نہیں ٹینٹ بھی چھت ہے بولتا ہے وہ، عجیب ہے۔ اب پلین بغیر بلیں گے یہ آتے ہیں بغیر، ان کو بسز خاص طور سے رکھی جاتی ہیں، یہ رافضی خبیث جن کو شیعہ دنیا کہتی ہے، رافضی ہیں، ٹھیک ہے، بغیر چھت کے، اور سارے لوگ رابق سے احرام مانتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے بھی جو یہ شیعہ رافضی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خبیث حضرات، یہ بھی جو ہے وہیں جاتے ہیں، کہاں؟ کراچی سے آتا ہے یا لکھنؤ سے آتا ہے یا ایران سے آتا ہے، آ کر کہاں؟ جدہ پہنچ جاتا ہے، کپڑے پہن کر آتا ہے، اپنے کپڑے، وہاں جاتا ہے، کہاں؟ بس اس کی جاتی ہے، کہاں؟ رابق میں جا کے احرام باندھتا ہے، عجیب ہے مسئلہ۔ اور یہ بس کھلی چھت، اب پلین کا کیوں کھلا؟ پلین بھی بولو، پلین ایک الگ پلین بنا کے لاؤ، اوپر خالی چاہیے، میرے خیال سے وہاں تعویل کرتے ہوں گے، میرے خیال سے وہ نہیں، مجبوری ہے، تو ہوا میں کیسے اڑے گا پلین؟ ہوا آئے گی تو ہم خود اڑ جائیں گے اس میں، پلین کیا خاک اڑے گا؟ تو وہ تو مسئلہ ہوگا پھر مسئلہ۔ تو جہاں بہرحال وہ کسی نے یوں کیا نا، آدھا صراط مستقیم کی پورا ادھر آ گیا پلیٹ میں کا، چلیے، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ چھت کوئی مسئلہ نہیں تھا، چپکی ہوئی چیز ہے، مرد کے لیے ہو گیا دو چیزیں۔ تیسری چیز جو حالت احرام میں منع ہے وہ ہے عطر کا استعمال، جس کو خوشبو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو حدیث میں جو لفظ آیا ہے طیب، طیب، طیب عربی میں با یا با، طیب، لا یمس طیبا، رسول نے فرمایا کہ وہ عطر کو ہاتھ نہ لگائے، چھوئے نہیں عطر کو، مطلب عطر استعمال نہ کرے، عطر استعمال نہ کرے۔ عطر الگ چیز ہے، خوشبو، بعض لوگ خوشبو کو، جیسے ہمارے پاکستانی بھائی وغیرہ خوشبو کو عطر بولتے ہیں، لیکن یہ جو حالت احرام میں منع ہے یہ مہک نہیں ہے جو پکانے والی یا پینے والی چیزوں سے آتی ہے، چائے کی مہک، ٹھیک ہے، یا لسی کی مہک، یا بریانی کی مہک، فروٹس سے جو خوشبو آ رہی ہے، یہ منع نہیں ہے حالت احرام میں، یہ الگ ہے، وہ الگ، اس کو نکھا بولتے ہیں عربی میں۔ اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں لفظ طیب ہے، وہ طیب، عطر، پرفیوم، عطر لگاتے نہیں، وہ منع ہے حالت احرام میں، عطر یا پرفیوم۔ تو اب صابن بھی اگر ایسا ہو جس میں پرفیوم ہو ملا ہوا، جائز نہیں، لیکن وداؤٹ پرفیوم ہو صابن تو وہ صابن سوپ یوز کرنا جائز ہے۔ یا ایسے کوئی شیمپو بھی ہے جس میں پرفیوم نہ ہو، پرفیوم نہ۔ اب کھانے پینے کی چیزوں میں کیا عطر ڈالا جاتا ہے؟ بریانی میں خوشبو عطر کی ہوتی ہے، یا وہ کیا بولتے ہیں اس کے مسالوں کے، کیا ڈالتے ہیں بریانی میں؟ بھائی شاداب والوں سے پوچھنا پڑے گا، صالح بھائی سے۔ تو وہ جو خوشبو آتی ہے وہ الگ ہے، وہ عطر نہیں ہے، عطر نہیں ملایا جاتا ہے اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ چیز منع ہے عطر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم کی کمی یا فقہ فی الدین نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کھانے پینے کی وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں جن میں سے خوشبو آ رہی ہے، بھائی میں خالی چاول لائیں جس میں خوشبو نہ آئے، بغیر خوشبو والا چاول، بغیر خوشبو والے کھانے پینے کی چیزیں نہیں، یہ جہالت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عطر منع ہے، عطر لگانا حالت احرام میں۔ اچھا حالت احرام سے پہلے لگاؤ، بولے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ لگا لیے، اس کی خوشبو عطر کی احرام کے بعد بھی آ رہی ہے، ہاں یہ تو مسئلہ ہے سمجھنے والا تھوڑا سا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ احرام کی حالت میں عطر لگانا منع ہے، آپ پہلے لگائے، پہلے کی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم اطہر پر خوشبو کا استعمال کیا، حضرت عائشہ نے لگایا نا۔ اب لگانے کے کتنی دیر کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے احرام کے کپڑے پہنے ہوں گے؟ اندازہ کچھ منٹ ہوں گے یا کچھ دن کے بعد پہنے، کچھ منٹ کے بعد پہنے۔ جو عطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم پر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے لگایا اور آپ کی مانگ میں سر کی لگایا، اس کی خوشبو آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی ہوگی؟ سوچئے، عام فہم ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصلی چیزیں تھیں سب، اوریجنلٹی تھی ہر چیز میں، دین بھی اوریجنل، دنیا بھی اوریجنل۔ آج دین میں بھی مکس، دنیا میں بھی مکس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نو شرک نو بدعت، دین خالص ایک اللہ کی عبادت بھائی وداؤٹ شرک۔ آج عبادتوں میں شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت پر عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے عمل ہو جاتا تھا، بس ختم۔ آج نہیں، فرمائے ہوں گے وہ، ایسے بھی ہو سکتا ہے نا، ایسے بدعتیں آ رہی ہیں، اتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں، آ گیا مکسنگ ہو گیا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے خالص فریش ملک پیتے تھے، پانی نہیں ڈالتے تھے، پانی ڈال کے بیچتے بھی نہیں تھے۔ لیکن آج پانی والا دودھ، پانی والا دودھ، پانی والا دودھ، تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لگایا تھا، وہ اصلی تھا یا ملا ہوا تھا کچھ؟ اس میں وہ ڈال کے ملائے تھے؟ ارے اوریجنل تھا، اصلی تھا، زبردست عطر۔ لیکن آج جو ہوتا ہے وہ ملایا جاتا ہے۔ ایک عطر کی اتنی بوٹل ہوتی ہے، اس کو بیچنا ہے 10 ریال کی، ایک بیچے گا 25 ریال میں جائیں گے، اس میں پانی ڈالیں گے، اس کے 20 بوٹل بن جائیں گے، 25 سے لگائیں کمائی۔ یہ ہے ذہن۔ ارے مسلمان بھائی اصلی دوں گا، نہیں، وہ گیا دور ختم۔ اصلی آم دوں گا، اصلی وہ دوں گا، اصلی وہ دوں گا، اصلی کوئی چیز ہی نظر نہیں آتی ہے۔ جب دین کو نہیں بخشا تو دنیا کو کیا بخشے یہ قوم؟ یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ چلیے، تو وہ عطر کی خوشبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے کے بعد آئی یا نہیں آئی؟ آئی۔ تو کیا اس سے احرام پہ فرق پڑا؟ نہیں۔ یہی ہم مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو محترم طلاب علم اور طالبات، کہ عطر حالت احرام میں لگانا منع ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ہوں گی حالت احرام میں؟ رفث، ہم بستری، اور دوسری چیز جو منع ہے مرد کے لیے خاص طور سے سلا ہوا کپڑا، تیسری چیز مرد کے لیے جو خاص طور سے منع ہے چپکی ہوئی چیز سے سر کو ڈھانکنا، چوتھی چیز جو دونوں کے لیے منع ہے مرد عورت کے لیے وہ ہے عطر استعمال کرنا۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں بال نکالنا مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے، سر کے یا جسم کے کسی بھی حصے کے، جیسے کھینچ رہے بال ایسے چھوٹی، یا چھوٹی پکڑ کے کھینچی سے کاٹ رہے عورت، منع ہے حالت۔ یا جو ہے آدمی حالت احرام میں ایسے کاٹ رہا ہے یا کھینچ رہا ہے، یا ایسے داڑھی کے بالوں کے ایسے دانت سے کٹ کرتا ہے، بالوں کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی جو ہے حالت احرام میں منع ہے، یہ منع ہے حالت احرام۔ اچھا، بال گرائے نہیں، ہم خود گر گیا تو خود گرتا بال؟ ہاں گرتا۔ کتنے گر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا چیزیں آ گئی ہیں، کیمیکلز، گرتے ہی جا رہے ہیں بال، عورتوں کے بال گر رہے ہیں، مردوں کے بال گر رہے ہیں نا، بالوں کی کمی ہے، مسئلہ ہے۔ تو بال خود گر جائے، گرتے ہیں بال، جیسے مسح کیا کسی نے بال نکل گیا، عورت نے سر کا مسح کیا بال نکل گیا، مرد نے وضو کیا تو داڑھی سے بال نکل گیا، کھجلی ہوئی مرد یا عورت کو سر کھجایا یا ایسے داڑھی کھجایا یا ایسے بال نکل گیا، تو اس پر کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ گر گیا، نکل گیا، نکالا نہیں گیا، گرایا نہیں گیا۔ اور there is a big difference between گرنا گرانا، نکلنا نکالنا۔ چلیے آگے، یہ کیا ہوا؟ یہ نا، اچھا یہ بال ہو گئے۔ آپ ترتیب گن رہے ہیں نا، یہ ترتیب نہیں گن رہے نا کتنے ہو رہے ہیں۔ ناخن نکالنا بھی حالت احرام میں منع ہے، ناخن نکالنا بھی حالت احرام میں منع ہے۔ ناخن تو پیر کے اور اس کے ہوتے ہیں، کس کے؟ ہاتھوں کے۔ اچھا، اگر ٹھوکر لگنے کی وجہ سے ناخن نکل گیا تو منع نہیں ہے، وہ نکل گیا، پھر وہی بات، ٹھوکر لگ گئی۔ حتیٰ کہ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر ٹھوکر لگنے سے ناخن پورا نہیں نکلا، تقریباً نکل چکا ہے، اور آپ کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اس کو نکال دیں، کیونکہ آپ نے سٹارٹ نہیں کیا نکالنا، وہ خود ٹھوکر سے نکلا، اب اس سے شدت تکلیف ہو رہی ہے تو آپ اس کو نکال دیں، تو اس پہ کوئی دم کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے خاص طور سے نقاب لگانا منع ہے۔ نقاب معلوم ہے؟ ایسے، یہ ہے نقاب، ایسے جو عورتیں لگاتی ہیں، بتانا پڑ رہا ہے، لوگ بتانے کے باوجود بھی عمل غلط۔ یہ نقاب ہے، یہ لگانا منع ہے۔ نقاب عربی میں کہتے ہیں سوراخ کو، نقاب کہتے ہیں عورت جو ہے آنکھوں کے پاس جو 2 سوراخ والا کپڑا پہنتی ہے تاکہ آنکھوں سے راستہ نظر آئے، ایسے، اس کو بولتے ہیں نقاب۔ یہ حالت احرام میں منع ہے۔ چہرے کو کپڑا لگنا منع نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تنتقب المرأة، نہا ان تنتقب المرأة، کہ عورت نقاب استعمال کرے، منع کیا ہے۔ چہرے پر کپڑا لگنا منع نہیں ہے، بلکہ کپڑا لگنا جائز ہے۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اسماء رضی اللہ عنہ نے جب احرام کی حالت میں طواف کیا تو مردوں کا قافلہ جیسے ہی آیا تو ان لوگوں نے اپنے چہروں پر اوپر سے کپڑے ڈالے ایسے. سدلت احدانا جلبابہا علی وجہہا، تو کپڑا ڈالا چہرے پر. حدیث میں ہے امہات المومنین نے یہ کیا ہے. تو چہرے پر جب کپڑا ڈالا تو چہرے کو لگا یا نہیں لگا کپڑا؟ یا ٹوپی پہنے تھے وہ لوگ؟ ٹوپی نہیں پہنے تھے وہ لوگ. تو اس کا مطلب چہرے کو، ناک کو، گالوں کو، کلوں کو کپڑا لگنا منع نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ عام طور پہ عورتیں ہیں غلط، چہرے کو کپڑا لگنے سے دم پوچھتی نہیں ہیں وضو کر کے. نہیں پوچھ سکتی، کیا مسئلہ؟ مرد بھی عورت بھی، کیا ہے پوچھنا منع ہے؟ پوچھنا منع ہے؟ نہیں ہے پوچھنا منع. نقاب منع ہے حالت احرام میں. اسی طریقے سے خاص طور سے عورت کے لیے ہاتھوں میں گلاؤز پہننا منع ہے. یہ ہاتھ کھلے رہنے چاہیے اتنے. کف گلاؤز پہنتی ہیں، یہ منع ہے حالت احرام میں عورت کے لیے. اسی طریقے سے مرد کے لیے نعلین پہننا، ایسی چپل یا ایسا جوتا پہننا جس سے ٹخنا چھپ جائے، منع ہے. ٹخنا کھلا رہے تو جائز ہے. پیر ہوتا نا، پیر تو اوپر نہیں کر سکتا ہوں، اس کو پیر سمجھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. یہ پیر کا جو یہ ہڈی ہوتی ہے نا، یہ دو بیچ میں یہ پیر ہے نا، یہ تو بیچ میں، تو ایسے یہ پیچھے یہ ایڑی ہے، تو ایڑی کو اور ایڑی کے پاس یہ اوپر پیر پہ یہ ہڈی ہوتی ہے، اس کو ڈھانکنے والا کوئی شوز، چپل، سینڈل نہ پہنے. یہ اتنا حصہ کھلا رہے. اب یہ سامنے کی انگلیاں ڈھک جائیں کوئی مسئلہ نہیں، پیر کی انگلیاں ڈھک جائیں، ایسی چپل آپ پہنتے یا نارمل چپل پہنتے کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ حالت احرام میں منع ہے. اس کے علاوہ آخری ایک چیز، شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کرنا اور شکاری کی مدد کرنا، یہ بھی حالت احرام میں منع ہے. ان چیزوں سے اپنے احرام کو بچانا چاہیے کیونکہ یہ ممنوعات احرام میں سے ہے. اگر ان میں سے کوئی کرتا ہے تو دم کی تفصیل ہے، بہرحال اس پر دم ہوتا ہے، دم جبران وغیرہ، تو اس کی تفصیل ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو پہلے ہم نے بتا دیا رفث، اس سے حج فاسد ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اور عام طور پر گناہوں سے بھی اپنے حج کو بچانا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے. خوشخبری کا وقت چونکہ آ چکا ہے، اسی لیے ہم آپ کو خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں. آئندہ درس میں شروع ہوگی بات کہ مسئلہ شروع ہوگا. یہ لاسٹ پوائنٹ ہمارا آج کا جو ہے وہ ہے، اگر ٹھیک ہے احرام کی پابندیوں سے تو بچ گئے لیکن گناہوں سے نہیں بچے تو حج میں گناہ کرنے کا کیا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں ایک آیت انشاءاللہ میں لے کر آؤں گا، آئندہ جمعہ آپ کے سامنے پڑھ کر بتاؤں گا. اور بھی آئندہ جمعہ کی جو کلاس ہوگی اس میں مینا 8 تاریخ یوم الترویہ کے کام، یوم عرفہ کے کام اور یوم النحر کے کام اور ایام تشریق کے کام، 8 سے 13 تک ایک ایک دن. 8 تاریخ کے دن تمتع والا، قران والا، افراد والا کیا کرے گا، 9 کو کیا کریں گے، 10 کو کیا کریں گے، 11 کو، 12 کو، 13 کو کیا کریں گے، پوری تفصیل انشاءاللہ آئے گی حدیث جبریل کے ساتھ انشاءاللہ. خوشخبری یہ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے ماشاءاللہ. آج کیا تاریخ ہے؟ 28 ذی القعدہ. انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد وہ 10 دن شروع ہونے جا رہے ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. آپ لوگوں کو اللہ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے. پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک وہ مبارک ایام آنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے محبوب ہیں. اور اس کو یوٹیوب پہ جہاں ڈالنا ڈالو اس کو، ابھی جو میں بولتے جا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی جو پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے ایام ہیں، ان کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ نے اس میں جو فضیلت رکھی ہے اس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے، جیسا کہ اہل علم کا قول ہے. تو ان 10 دنوں کی قسم اللہ پاک نے کھائی ہے، جیسا کہ صحیح تفسیر اس آیت کی ولیال عشر جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک قسم کھائی اللہ نے ان 10 دنوں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث بخاری کی، ما من ایام العمل الصالح فیها یا فیہن احب الی اللہ من هذه العشر. قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قیل یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ،
قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل قد خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الحدیث و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 دنوں کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے. باقی دنوں میں جتنے اعمال کیے جائیں ان سے زیادہ اچھا ان 10 دنوں کا نیک عمل ہے. تو آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ وہ آدمی جو نکل چکا ہے اپنے نفس اور مال کے ساتھ اور لوٹ کر نہیں آیا ہے. محترم سامعین و ناظرین، یہ حدیث ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے کہ کتنے مبارک ایام یہ ہیں. بلکہ علماء کا فتویٰ ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ان 10 دنوں کی فضیلت ہے. بلکہ آخری عشرہ ہے نا رمضان کا، ان کے جو دن ہیں، ایک ہوتا دن ایک ہوتا رات، تو ان دنوں سے بھی افضل ان 10 دن ذی الحجہ کے دن ہیں. البتہ راتیں وہ راتیں ہیں ایام آخری عشر کی راتیں ہیں ان کی، کیونکہ ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، اسی لیے وہ راتوں میں وہ فضیلت ہے. لیکن دنوں میں اطلاقی طور پر ان 10 دنوں کی فضیلت تمام دنوں پر ہے. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا موقع ہمیں دے رہا ہے کہ جس میں ہم خوب نیک عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں. جب اللہ تعالیٰ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم وہ کام کریں گے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے. جب اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ راضی ہو گیا، ہماری دنیا بھی بن گئی، ہماری آخرت بھی بن گئی. آدمی دنیا بنانے کے لیے پیسہ کماتا ہے، سہولیات کا انتظام اپنے گھر میں رکھتا ہے تاکہ دنیا اس کی سکون سے گزرے، لیکن دنیا بنتی ہے نیک عمل سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزیهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو نیک عمل کریں گے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہیں، تو ہم ان کی زندگی کو بہترین بنا دیں گے. ضرور بضرور ان کو اچھی زندگی، گولڈن لائف عطا کریں گے، اور قیامت کے دن ان کے کیے کا بہترین بدلہ ہم ان کو دے دیں گے. تو حیات طیبہ وعدہ ہے اللہ کا اس آیت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح، نیک عمل کرنے کے 10 دن آ رہے ہیں، اور ان میں آیت میں تو عمومی طور پر ہے کہ کبھی بھی کوئی نیک عمل کریں گے ایمان لانے کے بعد ان کی زندگی بہترین بنائی جائے گی، گولڈن لائف ان کو دی جائے گی. اس حدیث میں تو خوشخبری ہے کہ 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے. تو کتنا بڑا چانس مل رہا ہے ہمیں کہ پہلی ذی الحجہ سے ہم تیار ہو جائیں نیک عمل کرنے کے لیے، خالص اللہ کے لیے. کیا کرنا ہے نیک عمل؟ نیک عمل بہت ہیں. نماز پڑھنا نیک عمل، قرآن پڑھنا نیک عمل، بیمار کی تیمارداری کرنا نیک عمل، مسافر کی مدد کرنا نیک عمل، حاجیوں کی خدمت کرنا نیک عمل، پڑوسیوں کا خیال کرنا نیک عمل، ماں باپ سے ادب سے بات کرنا نیک عمل، ایک دوسرے کو سلام کرنا نیک عمل، ایک دوسرے کے کاموں میں ہیلپ کرنا، مدد کرنا نیک عمل، قرآن کی تلاوت نیک عمل، ذکر و اذکار نیک عمل، دعائیں پڑھنا نیک عمل، درود شریف پڑھنا نیک عمل. نیک عمل بہت ہیں. قبرستان جانا، قبرستان کی زیارت کرنا نیک عمل، بہت ہے نیک عمل. ان 10 دنوں میں ایک بڑا نیک عمل ہے، وہ ہے بیت اللہ کا حج. جو لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے. 5 میں سے ایک رکن یہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں. اسی طریقے سے جو حج نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا نیک عمل ان 10 دنوں میں خصوصی طور پر ہے، اور وہ ہے عرفات کے دن کا روزہ. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عرفہ کے روزے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ سال بھر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس سے. اب اس میں ایک مسئلہ یہ آیا کہ عرفہ کے دن کا روزے کا مطلب جب یہاں عرفہ ہوگا سعودی عرب میں تو پوری دنیا والے اسی دن روزہ رکھیں گے یا 9 تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے؟ سوال جواب دوسرا صحیح ہے، 9 تاریخ کے. یہی علماء کا فتویٰ ہے کہ 9 تاریخ کے دن روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ حدیثیں جو آئی ہیں اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک یوم عرفہ ہے اور یوم التاسع ہے. ایک حدیث میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ عرفہ کا دن، اور ایک حدیث میں ہے کہ 9 تاریخ. تو اگر ہم عرفہ کا دن مراد لے کر ساری دنیا میں جب یہاں عرفہ کا دن ہوگا اس دن روزہ رکھیں گے، تو دوسری روایت میں 9 تاریخ کا جو لفظ آیا تو 9 تاریخ تو نہیں ہوئی آپ کے پاس، تب آپ کیسے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اسی لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ اپنے ملکوں میں جب 9 تاریخ ہوگی اسی دن آپ عرفہ کا روزہ رکھیں گے. یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ 10 دنوں میں سے ایک دن کا عمل ہے.
اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کے دن جانوروں کی قربانی دینا ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کرنا چاہتے ہیں، اضحیہ جس کو کہتے ہیں، عید کی قربانی، یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اور یہاں مسئلہ بتا دوں، جو آدمی عید کی قربانی دینا چاہتا ہے، جیسے آپ پاکستان میں، انڈیا میں، یا آپ یہاں جدہ میں، تو آپ پہلی تاریخ سے قربانی دینے تک 10 تاریخ تک اپنے بال اور ناخنوں کو نہ نکالیں۔ کیا آپ کے بیوی بچے بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں۔ آپ من اراد ان یضحی، جو اضحیہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، جو قربانی عید کی دینا چاہتا ہے 10 تاریخ کے دن عید کی قربانی، تو اس کے لیے چاند دیکھنے، ذی الحجہ کے چاند سے لے کر آخری تک، کب تک؟ قربانی دینے تک بال اور ناخن نکالنا منع ہے، یہ سنت ہے، اس کا اہتمام۔ اس کے علاوہ جو چاہے آپ کریں، نیک اعمال بہت قیمتی ایام ہے 10 دن، ان میں بڑی فضیلت ہے۔ علم حاصل کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور نیک اعمال تو مختلف ہیں، جیسا کہ کچھ ہم نے ذکر کیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ 10 دن آئیں اور چلے جائیں اور ہم اللہ کی پسندیدہ کام نہ کریں۔ آدمی کمپنی میں اپنے باس کو خوش کرنا چاہتا ہے، بیوی شوہر کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ بعض ایسے بھی شوہر دنیا میں ہیں، آپ کو شاید تعجب ہوگا، جو بیویوں کی خوشی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ جو اپنے ساتھیوں کو، اپنے سے بڑوں کو خوش کرنے کا ہوتا ہے، کیوں؟ بڑا خوش ہو جائے گا، باس خوش ہو جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے ہمارے، کمپنی کا مینیجر خوش ہو جائے گا، سیلری بڑھ جائے گی۔ تو آدمی جو ہے اس کے لیے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بڑے کو، اپنے مینیجر کو، اپنے باس کو، اپنے ذمہ دار کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اذان میں مؤذن صاحب ہمیشہ آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں، لیکن شاید الفاظ پر کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی مرتبہ سنے بچپن سے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ جب رب کو ہم نے خوش کر دیا تو پھر دنیا بھی ہماری سنور گئی، آخرت بھی ہماری بن گئی۔ کامیاب ہے وہ شخص جس کا رب اس سے خوش ہو جائے، رب جس کا اس سے خوش ہو جائے۔ ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، اگر ہم سے خوش ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑی خوشخبری کا، اسی لیے میں نے کہا دورے میں ایک بہت بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے ہے۔ 10 دنوں کا نیک عمل اللہ کو بہت، ایک ہوتا ہے پسند، ایک ہوتا ہے احب، اللہ کو زیادہ پسند ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہے، تو زیادہ پسندیدہ کام نیک اعمال ہیں 10 دنوں میں۔ 10 دنوں سے پہلے عمل پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ آج بھی آپ، کل بھی جو ہے قرآن پڑھیے، اچھا ہے، لیکن یہی کل کا قرآن، جو کل آپ قرآن پڑھیں گے، پہلی تاریخ کے بعد قرآن پڑھیں گے، فرق زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کا نیک عمل۔ تو ہم کیوں نہ ایسے مواقع کو غنیمت سمجھیں اور یوٹیلائز کریں صحیح اس کا، اور نیک اعمال خالص اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے کلاس ختم ہوگی ہماری، اور جنہوں نے حاضری نہیں دی، اکرم بھائی کے پاس پرچی رکھی ہوئی ہے، وہ ضرور حاضری دیں، وہ ضرور حاضری دے دیں۔ اور سوال آیا ہے، اس کا جواب آئندہ اس میں دیا، کیونکہ وقت ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ کلاس میں جو ہے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اس سوال کا بھی جواب دیا جائے گا جو پرچی میں ہم تک پہنچایا گیا۔ جو بھائی، سارے بھائیوں سے گزارش ہے اور بہنوں سے بھی کہ رجسٹریشن، کیا کہتے ہیں، حاضری، اٹینڈنس بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی اٹینڈنس، یہاں جو بھائی ہیں اکرم بھائی کے پاس، اور بہنیں جو ہیں اوپر پہنچا دیا گیا ہے خواتین کے پاس، وہ اٹینڈنس ضرور اپنی لگائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں، اور دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی جمعہ کا خطبہ مسجد عزیزیہ میں ترجمہ ہوتا ہے، مغرب کے بعد حج کا درس وہاں بھی ہو رہا ہے، اور پیر کے دن بھی حج کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ جانے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں باقی رہیں، اور بھی کچھ لوگ اگر ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو 5-6 سیٹیں اور نکل گئی ہیں، جانے والوں کے لیے گنجائش ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔